ہے تو اس کا معنی مہربانی والا نہیں ہوتا، باریک بینی والا ہوتا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ، یہ اللہ اتنا باریک بین ہے. کیا کہتے ہیں وہ مائکروسکوپ، وہ اسی سے بھی ذرا نیچے آج کی ٹیکنالوجی میں اس سے اسکیننگ الیکٹرانک مائکروسکوپ. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں اسکین الیکٹرانک مائکروسکوپ سے بھی زیادہ باریک چیزیں دیکھتا ہوں. اسے کہتے ہیں لطیف. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ سارے انفارمیشن رکھتا ہے. چوری صاحب یہی بات. تو واپس اپنے سبق انما باتیں تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، کہ آپ ڈراتے ہیں، یعنی آپ کا ڈرانا فائدہ دے گا ان لوگوں کو جو پروردگار سے تنہائی میں ڈرتے ہیں. جب اکیلے ہوتے ہیں پھر بھی کوئی جرم نہیں کرتے. وائے فارسے کا فلّہ، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے. ہمارے خواتین، یا سبحان اللہ، اور خواتین کا تذکرہ ہو جائے. ہمارے خواتین پردے میں آتے ہیں مسجد میں صرف اس لیے کہ خدا مسجد میں ہوتا ہے. مسجد سے باہر کوئی خدا ہوتا ہے نہیں ہوتا. یہی خواتین جو مسجد میں آتے ہیں مکمل پردے میں، انہیں آپ ذرا شادی کے فنکشن میں تو ذرا دیکھیں صحیح. یا سبحان اللہ، اللہ رحم فرمائے وہاں شریعت کا ایسی دجیاں بکیر دے. دیٹس ناٹ ایمان، دیٹس ناٹ ایمان کہ بھائی اس پردے کا تعلق مسجد سے کوئی نہیں. یہ حکم خداوندی ہے. پوری دو صورتیں اس پر مشتمل ہیں، سورہ احزاب اور سورہ اینڈ سو دی کیس آف. سبحان اللہ، ہمارا بھی یہی معاملہ ہے، ہمارا بھی یہی معاملہ ہے. ہم یہاں جو آتے ہیں ٹھیک ٹھاک اس قسم کے عجیب ڈریس میں، جب فنکشن میں جاتے ہیں ہمیں اس ڈریس میں جانا یہ ہمیں برا لگتا ہے. ٹوپی بھی دور پہن لیتے ہیں، ٹوپی بھی دور پہن. بھائی یہ کیا ڈوئلزم ہے؟ بس آپ نے جیسے ہونا ہے ویسے ہی ہونا ہے، جیسے ہونا ہے ویسے ہی ہونا ہے. یو مسٹ بی پرائڈ آف یور اون کلچر، یو مسٹ بی پراؤڈ آف یور اون کلچر. آپ اپنے تہذیب و ثقافت کے جب تک پراؤڈ نہیں ہوں گے تبھی تک کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم احساس کمتری میں مبتلا ہیں کہ عزت وہاں اس چیز میں رکھی ہوئی ہے. تو دین کے ساتھ وابستگی، یہ میں ویسے بطور ایگزامپل دے رہا ہوں. بہت ساری چیزیں ہم نہیں کر رہے لوگوں کی وجہ سے. لوگ نہ ہوں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں تبسم ذرا زور سے. سارے ایک کشتی کے سوار ہیں. ایسا نہیں کہ میں کوئی آپ میں ایسے بزرگ ہوں اور آپ گڑبڑ ہیں. سارے ایک کشتی میں سوار ہیں. اللہ تعالیٰ اس کشتی کو آرام سے پار کروا دیں. آپ آمین کہہ دیں. یہ بس صرف اللہ کے فضل کے متمنی ہیں. دعا جو ہے مولا علی سے نہیں کرنی، لیکن دعا اللہ سے کرنی ہے. انما باتیں تنذر الذین، آپ ڈراتے ہیں ان لوگوں کو یخشون ربہم جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، بالغیب تنہائی میں، واقاموا الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز، ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ اور جو اپنے نفس کو پاک کر دیتا ہے. تزکا ایک ہوتا ہے تطہر، ایک ہوتا ہے تزکی. تطہر کا معنی ظاہری اپیرنس آپ کا صاف ہو، ظاہری لک آپ کا صاف ستھرا ہو، اور تزکی انر سائیڈ آپ کا صاف ستھرا ہو. صحیح. اور ایمان اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ظاہری اپیرنس پہ نہیں کہ ظاہری اپیرنس آپ کا کتنا ہے یا کیسا صاف ستھرا ہے. نہیں، اندر سے آپ کتنے صاف ہیں، اندر سے آپ کتنے صاف، اسے کہتے ہیں تزکی. آپ ذرا جائیں سورہ اللیل پر یا سورہ الشمس 601. والشمس وضحاها، مجھے قسم سورج کی، وضحاها اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها اور مجھے قسم چاند کی جب وہ سورج کے قریب آ جائے تو پھر دکھائی نہیں دیتی. والقمر اذا تلاها یہ آپ کا فیل، آپ کا فیل یہاں ذکر ہے. والقمر اذا تلاها اور مجھے قسم چاند کے جب وہ سورج کے زیادہ قریب آ جائے پھر دکھائی نہیں دیتی، پھر دکھائی نہیں دیتی. کہتے ہیں 10 درجے سے کم ہو فاصلہ تو پھر وہ ڈارک رہتا ہے. والنہار اذا جلاها اور مجھے قسم دن کے جب وہ اس کو روشن کر دے. واللیل اذا یغشا اور مجھے قسم رات کی، اذا یغشا جب وہ سورج کو چھپائے. والسماء وما بناها مجھے قسم آسمان کے اور اس کے مضبوط سٹرکچر کی کہ اس سے نہ سٹکو گرتا ہے نہ کوئی بس نہ پینٹ اترتا ہے نہ سٹکو گرتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. والسماء وما بناها والارض وما طحاها مجھے قسم زمین کے اور اس کے بچھاؤ کی کہ کیسے میں نے بچھا دیا ہے. ونفس وما سواها مفسر نے لکھا ہے وما طحاها کہ زمین کا بچھاؤ ایسا ہے لا فی غایت اللیونہ ولا فی غایت الصعوبہ کہ نہ اسے اتنا سخت پیدا کر دیا ہے کہ زندگی نہ گزار سکے، نہ اتنا نرم کہ اس پہ زندگی نہیں، نہ اتنا میڈیم پیدا کر دیا اس زمین کو کہ اس پر زندگی گزارنا آسان ہے.
والارض وما طحاها ونفس وما سواها، اور مجھے قسم ہے انسانی نیچر کی، نفس کی، نفس میں نیچر، انسانی نیچر کے، وما سوا، اور اس کے بیلنس کی۔ تسویہ کا معنی بیلنس، تو بیلنس ان اے سینس کہ اسے ایک رخ بھی سکھایا اور دوسرا رخ بھی سکھایا۔ آپ یہاں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، یہ آپ کا ایک استعداد ہے، یہ آپ کا دوسرا استعداد ہے، یہ آپ کا ایک استعداد ہے خیر والا، یہ دوسرا استعداد ہے شر والا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ کریم نے ڈال دیا اس کے نیچر میں فجورا، بدماشیوں کو، وَتَقْوَاهَا، اور پاکیزگیوں کو۔ تو یہ انسان کے نیچر میں ہے، یعنی یہ ٹیلنٹ وہاں موجود ہے۔ ناؤ دیٹ از اپ ٹو انسان کہ وہ اس آپشن کو لیتا ہے یا اس کو لیتا ہے۔ تو پیچھے اللہ نے فرمایا کہ قد افلح من زکا، کامیاب ہو جائے گا وہ جو اپنے روح کو زکا، اپنے نیچر کو صاف کروائے گا، اپنے انر سائڈ کو صاف کروائے گا۔ قد افلح من زکاہا، اس لیے کہ نیچر وہ انر انسان ہے۔ قد افلح من زکاہا، وہ اردو میں ایک ضرب المثل ہے، انسان کے اندر سے ایک دوسرا انسان بولا کرتا ہے۔ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ وٹ؟ ضمیر۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسا، لوزر ہو گیا وہ دسا جس نے اپنے نفس کو کرپٹ بنا دیا، جس نے اپنے نفس کو کرپٹ بنا دیا۔ وقد خاب من دسا، قد افلح من زکاہا وقد خواب۔ تو آپ ایک مسئلہ لکھیں کہ انسان، یہ کمبینیشن ہے دو چیزوں کی، میٹیریل اسٹرکچر اور اسپرچول ایلیمنٹ۔ اسپرچول ایلیمنٹ جسے کہتے ہیں روح، اور میٹیریل اسٹرکچر۔ روح یہ ایک لائٹننگ ایلیمنٹ ہے، نورانی ایلیمنٹ ہے، اس کو کہتے ہیں جوہر مجرد۔ جوہر مجرد نہیں کہ اس میں کوئی مادیت ہے نہیں، جب مادیت نہیں تو دیٹ از لائٹننگ، روشنی جیسی چیز ہے۔ لیکن مادی قالب میں داخل ہو کر، یہ آپ لکھیں کہ مادی بدن میں داخل ہو کر اسے مادی قدورتیں لگ جاتی ہیں۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، جس کے ساتھ کمپنی ہوگی وہ اثر تو پڑتا رہے گا۔ تو روح کی کمپنی ہو گئی کس سے؟ جسم سے۔ تو مادی قدورتیں، میٹیریل قدورتیں، نجاستیں وہ اس کو لگ گئی۔ اب یہ شریعت روح کو میٹیریل اور مادی قدورتوں سے پاک کرواتا ہے۔ مادی قدورتوں سے پاک کروانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا؟ شریعت۔ اور یہی مراد ہے حدیث ابو داؤد کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، انسانی دلوں یعنی نیچر کو، نفس کو ایسا زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ لوہے کو زنگ لگے ہم سینڈ کرواتے ہیں۔ قالوا فما جلاؤها یا رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اس کا اگمال کیا ہے؟ لوہے کو تو زنگ لگ جاتا ہے، ہاں سینڈ پیپر سے کروا دیتے ہیں، یا لوہے کی بٹی میں ڈال دیتے ہیں اور پھر ہتھوڑا مار دیتے ہیں تو زنگ اتر جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا فما جلاؤ ہے یا رسول اللہ، سینڈ کس چیز سے کروائیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاوت القرآن و بذکر اللہ، اللہ کی یاد اور تلاوت قرآن۔ تو اللہ کی یاد کا معنی کہ اللہ کے کسی حکم کا وائلیشن ہے، کیونکہ اللہ کی یاد کا ہی معنی نہیں کہ اللہ 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 اور جا رہے ہیں آپ وہاں کس میں، ہاں لاس ویگس میں فار ایگزامپل، بسم اللہ پڑھ تاکہ جیک پاٹ آ جائے۔ تو قد افلح من زکا وقد خاب من دسا۔ شریعت کا معنی یہی ہے کہ وہ نفس کی اصلاح کر دے، وہ نفس کا تزکیہ کر دے، اور یہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری وہ یزکی ہے کہ وہ ان کے نفوس کو صاف کر دے۔ وہ واپس اپنے سبق ہے، اور جب تک اندرونی نفس صاف نہ ہو تو دین کی بات اس کو لگتی نہیں۔ وہ جس سے آسانی سے، کاپر سے الیکٹرک کرنٹ آسانی سے گزرتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کنڈکٹر، بیسٹ کنڈکٹر۔ تو بیسٹ کنڈکٹر یہ تب ہوگا جب نفس صاف ہو جائے گا۔ نفس صاف ہو جائے گا تو قرآنی کرنٹ ٹھیک ٹھاک لگے گا، حدیث والی کرنٹ ٹھیک ٹھاک لگے گا، صحیح۔ اور اگر اس کو زنگ لگ گیا ہے تو پھر وہ کنڈکٹر رہا نہیں۔ جب کنڈکٹر نہیں رہا، مولوی کا بیڑا غرق ہو جائے گا، ان کو پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ اس بات ذہن میں آ گئی؟ تو بیسٹ کنڈکٹر کیا ہے؟ گولڈ، اس سے آسانی سے گزرتا ہے۔ ہاں سو یو شوڈ ہیو ٹولڈ می، کیونکہ میں تو کوئی نہیں الیکٹرانک انجینئر۔ نیکسٹ بیسٹ کاپر ہے، لیکن وہ چونکہ پاکستان میں الیکٹریکل وائر جتنے سارے لگتے ہیں وہ گولڈ کے نہیں لگتے، وہ تو کاپر والے اتارتے ہیں، گولڈ کا تو بیڑا غرق کر دیں گے۔
یہی تو میں کہتا ہوں نا کہ گھوڑ تو نہیں لگا سکتے، وہ وہاں پہ براس کا لگا دیا، لوگ اتارتے ہیں رات کے وقت، تارے غائب ہو جاتی ہیں. ہاں فری وے پر فینس اتار دیا لوگوں نے. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، بات یہ تنذر الذین کہ آپ ڈراتے ہیں، یعنی آپ کا ڈرانا فائدہ دے گا. الذین ان لوگوں کو یخشون ربهم جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، بالغیب تنہائی میں، کہ وہ اکیلے ہوں پھر بھی وائلیشن نہیں کرتے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نماز کو. وَمَن تَزَكَّىٰ اور جو بھی سینکٹیفائی کرے، ایک کو کہتے ہیں پیوریفیکیشن، دوسرے کو کہتے ہیں سینکٹیفیکیشن. تو تزکی کا معنی ہے سینکٹیفیکیشن آف انر سائڈ. وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ تو بات یہ کہ اس کا فائدہ اسی کے لیے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ یہ وارننگ ہے کہ اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے. پھر اللہ کریم آپ سے پوچھے گا کتنی ڈرٹیفائڈ کر دیا تھا اور کتنا سینکٹیفائی کر دیا تھا، کتنا گند لگا دیا تھا اور کتنا صاف کر دیا. اچھا لگا. وہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے انگریزی بڑی آسان زبان ہے کہ پیچھے ING لگا دے بس مسئلہ ہو جاتا ہے. ہاں وما يستوي الأعمى والبصير اور برابر نہیں ہو سکتے الأعمى اندھا، والبصير اور بینا تو کافر اور مومن، وہ بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ اللہ مثالوں سے سمجھاتا ہے. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ اور برابر نہیں ہو سکتے اندھیرے اور روشنی، تو ایمان اور کفر کبھی برابر نہیں ہو سکتا. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ اور ٹھنڈا سایہ اور گرم دھوپ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو جنت اور جہنم دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو تین چیزیں ہیں اللہ کریم نے فرمایا. اور پیچھے چوتھی وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ اور برابر نہیں ہو سکتے زندے اور مردے، مومن اور کافر. ان اللہ یسمع من یشاء اللہ کریم سناتا ہے جس کو وہ چاہے. وما انت بمسمع من فی القبور اور نہیں آپ سنانے والے من فی القبور اس کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو آپ کون ہیں قبروں میں پڑے ہوئے کو سنانے والے؟ تو اٹ مینس کہ کافروں کی مثال قبر کے مردوں جیسی ہے، ان کے پلے کوئی بات نہیں پڑے گی. وہ کنڈکٹر نہیں رہے، وہ آپ کی بات کے لیے کنڈکٹر نہیں رہے، اسے کرنٹ گزرتی نہیں. ان سے کرنٹ گزرے تو تبھی کوئی وہاں اس سر پر کوئی فائدہ نظر آئے. تار سے کرنٹ گزرے تو یہاں پہ آواز ریکارڈ ہو جاتی ہے، تار سے کرنٹ گزرے تو فین چلتا رہے، تار سے کرنٹ گزرے تو لائٹ چلے، جب کرنٹ ہی نہ گزرے. ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور اور نہیں آپ سنانے والے من فی القبور اسی کے لیے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے ہاں تو ہندوستان میں یہ ایک مسئلہ پڑ چکا ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. اور ہمارے ہاں ایک بریلوی مولوی صاحب تھا، وہ تو کہتا تھا کہ وہاں تو پرندہ بھی بیٹھ جاتا ہے، اس کو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ نر ہے کہ مادہ ہے. نر ہے کیوں؟ میں نے کہا ہم تو زندے ہیں، ڈھیر سارے پرندے ایسے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں کوا نر ہے کہ مادہ. وہ تو آج تک نہیں پتہ چلا کہ یہ کوا جو ہے یہ نر ہے، میل ہے یا فیمیل. وہ کہتے ہیں کہ ان کی قبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، انہیں پتہ لگ جاتا ہے یہ نر ہے. جو اور بات ہے آج تک یہی معلوم دہی جو ہے یہ نر ہے کہ مادہ؟ ہاں دہی نر ہے کہ مادہ. اچھا میں نے دہی کھائی کہ دہا کھایا؟ آپ نے دہی کھائی کہ دہی کھایا؟ آپ نے دہی کھایا؟ اچھا لیکن بہت سارے لوگ کھائی بھی بولتے ہیں. نہیں لاہور میں دہی کھائی اور پشاور میں کھایا. تھوڑی صاحب ٹھیک نہیں بولتے. ہاں لاہور میں کھائی کہتے دیکھیے. بس آج یہ پتہ لگ گیا کہ وہ جو سانپ نچانے والوں کی بات بھی اس نے ہمارے گلے میں ڈال دی ہے، وہ بھی اس کے پلے. غالب اتنے بڑے شاعر ہیں آج تک وہ بھی نہیں تعین کر سکے بلبل جو ہے یہ نر ہے کہ مادہ؟ ہاں بلبل نر ہے کہ مادہ ہے. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ اور نہیں آپ سنانے والے ان کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو اب یہ ایک مسئلہ ہے، وہاں پہ لوگوں نے ایک ہوا بنا دیا مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. اسی پر جھگڑے ہو رہے ہیں، اسی پر جھگڑے ہو رہے ہیں. وہ کسی جج کے پاس کے مسئلہ آیا تھا، جھگڑا ہوا تھا مسجد میں کہ آمین زور سے پڑھا جائے یا چپکے سے. خاموشی سے، بھائی خاموشی سے پڑھا جائے زور سے پڑھا جائے، کون سے کفر اسلام کا مسئلہ ہے؟ افضل یہ ہے کہ وہ ہے، بس یہی مسئلہ ہے صرف کہ افضل یہ ہے زور سے پڑھنا. حنفی کہتے ہیں افضل ہے خاموشی سے پڑھنا، باقی کہتے ہیں تین امام کے افضل ہے زور سے پڑھنا. اب اختلاف تو یہاں تک ہے، لیکن ہم جو فقہی اختلافات کی حقیقت کو جانتے نہیں، اسے کفر اسلام کا مسئلہ بنا دیتے ہیں.
تو لوگوں نے ایک دوسرے کے سر پھوڑے، تو مسئلہ چلا گیا عدالت میں، تو عدالت نے دونوں فریقین سے دلائل مانگ دیے، انہوں نے بڑے بیانات دے دیے، احادیث کا ذخیرہ پیش کر دیا، فلان فلان۔ اب جج صاحب نے فیصلہ دے دیا کہ نبی کریم کے احادیث سے دو باتیں سمجھ میں آئی کہ آمین بالجہر پڑھنا بھی جائز ہے، اور آمین بالسر یعنی چپکے سے پڑھنا یہ بھی ناجائز ہے، اور آمین بالشر پڑھنا یہ ناجائز ہے۔ آج کے بعد کسی مسجد میں آمین پر شر نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ آمین بالجہر بھی جائز ہے، جو پڑھے تو پڑھے، آمین بالسر بھی جائز ہے، جو پڑھے تو پڑھے، لیکن آمین بالشر کوئی نہ پڑھے، اس کو شر کا بنیاد نہ بنائے۔ تو وہاں پہ ایک مسئلہ یہ شر کا بنیاد ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ احادیث میں کچھ اس قسم کی باتیں آئی ہیں، اس قسم کی باتیں آئی ہیں۔ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قلیب بدر کے کنارے کھڑے ہو گئے، وہاں جو 70 مردار پڑے تھے، خبیث مرے ہوئے بدبو قسم کے مردار، ابو جہل اینڈ کمپنی، وہ پڑے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے ہو کے ان کو خطاب کرنے لگے کہ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، ہمارے ساتھ تو ہمارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تو وہ سچا کر کے دکھایا، آپ نے بھی اپنے وعدے کو سچا پایا، یعنی آپ کو بھی عذاب مل گئی کہ نہیں؟ فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، تو عبداللہ ابن عمر نے پوچھا ہوں یسمعون، اللہ کے نبی سنتے ہیں آپ کی بات؟ آپ جن سے خطاب کر رہے ہیں آپ کی بات کو سنتے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ما انتم باسمع لما اقول لهم منهم، آپ میری بات کو اتنا اچھا نہیں سنتے جس طرح یہ سنتے ہیں۔ اب وہ ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر نے واپس آ کے حضرت عائشہ سے کہہ دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ حضور ایسی بات کیوں کر سکتا ہے جبکہ قرآن خود کہہ دیتا ہے ما انت بمسمع من فی القبور، آپ قبروں میں پڑے ہوئے کو سنانے والے نہیں، آپ قبروں میں پڑے ہوئے کو سنانے والے نہیں۔ اب عبداللہ ابن عمر اسی نے حدیث روایت کی، حضرت عائشہ نے اسی پہ یہ ریزرویشن رکھ دی، صحیح، اس کا یہ تحفظ تھا کہ کیسے کہہ سکتا ہے۔ اب لوگوں نے عبداللہ ابن عمر والی حدیث کو لے لیا اور لے لیا کہ مردے سنتے ہیں باتوں کو، مرد کو بھی جانتے ہو، عورت کو بھی جانتے ہو، خدا کو بھی جانتے، ان نالے بھائی خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، یہ کون سا شرک کا دروازہ آپ کھول رہے ہیں، صحیح، جہاں تک اس کا تعلق ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا ان کو سنانا، اس لیے حضور نے فرمایا ما انتم باسمع لهم منهم، میں ان کو جو بات کر رہا ہوں آپ اس کو اتنا نہیں سمجھتے جتنا ہی سمجھتے ہیں۔ تو دیٹ واز اے اسپیسیفک کیس، دیٹ واز این ایکسیپشنل کیس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ود دیز پیپل۔ یس، وہ ایک دوسرا حدیث روایت کرتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب دفنانے کے بعد لوگ روانہ ہو جاتے ہیں مردے سے تو اتاہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے پہنچ جاتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، اب وہاں پہ ایک لفظ ہے لَيَسْمَعُ، تو وہ لوگ اس کو لَيَسْمَعُ پڑھتے ہیں جبکہ باقی علماء اس کو لَيُسْمَعُ پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، اس کا معنی یہ ہوگا کہ مردہ ان کی پاؤں کی آہٹ کو ابھی سنتا ہے کہ فرشتے پہنچ جاتے ہیں، صحیح، تو وہ کہتے ہیں دیکھیے وہ حدیث سے ثابت ہو گیا بھائی وہ حدیث جو ہے وہ مجہول کا صیغہ ہے، وَإِنَّهُ لَيُسْمَعُ قَرْعُ نِعَالِهِمْ، یعنی فرشتے پہنچ جاتے ہیں مردے کے پاس جبکہ یہ لوگ اتنے فاصلے پہ ہوتے ہیں کہ قبر کے قریب ان کے پاؤں کی آہٹ سنی جاتی ہے، یعنی مینس کہ ابھی یہ دور نہیں گئے ہوتے کہ فرشتے پہنچ جاتے ہیں، صحیح۔ سو اینی ہاؤ یہ بھٹو صاحب کے خلاف ہمارا ایک اتحاد بنا ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا 1977 میں مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیڈر تھے، تو اس میں بریلوی حضرات بھی تھے اور اہل حدیث بھی تھے، اہل حدیث ایک ایکسٹریم پر ہے اور بریلوی دوسرے ایکسٹریم پر ہے، اور ان بٹوین علماء دیوبند جو اعتدال والے مسلک کو اپنا چکی ہیں۔ تو مجھ سے رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بریلویوں کا بڑا بھی بیٹا تھا اور اہل حدیث کا بڑا بھی بیٹا تھا، تو وہ صرف وہ بھٹو صاحب کو بڑی شرارتیں کرتا تھا، وہ بڑا عجیب آدمی تھا، تو لوگوں کو اکساتا تھا یہ پوچھیں ان کے جلسے میں اور یہ پوچھیں تاکہ ان کا جھگڑا ہو جائے۔ تو مجھ صاحب سے پوچھ لیا کہ مجھ صاحب یہ مردے ہماری باتوں کو سنتے ہیں، مردے ہماری باتوں کو سنتے ہیں؟ تو مجھ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک فن بنا دیا، اس کا ایک فن۔ تو نورانی صاحب بیٹھے تھے، اس نے کہا کہ ان کے تو سارے مردے سنتے ہیں، بریلی کا چیف، اور معین الدین لکھوی صاحب والے حدیث کے چیف تھے، وہ بیٹھے تھے، اس نے کہا ان کا کوئی مردہ نہیں سنتا، ان کا کوئی مردہ نہیں سنتا، اور اس نے کہا ہمارے والے بات سنتے ہیں بعض نہیں سنتے، جن کو اللہ سنانا چاہے وہ سن لیتے ہیں، جن کو نہ سنانا چاہے وہ نہیں سنتے۔ میں کہا ہمارے والے بات سنتے بات نہیں سنتے، جن کو اللہ سنانا چاہے وہ سنتے ہیں، جو نہیں سنانا چاہتے۔ ہاں یہ اہل القبور اصل میں یہ ہے السلام علیکم، السلام علیکم صرف یہ پریزنٹیشن نہیں ہے، یہ دعا بھی ہے۔ السلام علیکم کا معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں پر سلامتی ہو، اور قبروں والے تو وہ آپ دعا کر رہے ہیں سلامتی کے لیے۔ نہیں یہ کسی نے حدیث میں تو کہیں نہیں ہے، لوگوں نے خود اپنے کہیں سے گڑ دیا۔
وما يستوي الاحياء ولا الاموات، اور برابر نہیں ہو سکتے زندے، ولا الاموات، اور نہ مردے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے بیان کے دوران سے پوچھ لیا کہ حضرت مردے ہماری باتوں کو سنتے ہیں؟ تو مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے حاضر جواب آدمی تھے، اس نے کہا بھائی سنیں گے جن کا سننا چاہیں، میری بات کو تو لاہور کے زندے بھی نہیں سن رہے، 30 سال سے لگا ہوا ہوں۔ وما يستوي الاحياء ولا الاموات، اور نہیں برابر ہو سکتے زندے، ولا الاموات، اور نہ مردے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، تاکہ اللہ تعالیٰ سنا دیتا ہے جس کو وہ چاہے، یہی وہ موقف ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ سنا دیتا ہے جس کو وہ چاہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور نہیں آپ سنانے والے اس کو جو قبروں میں ہیں، تو اللہ اگر سنانا چاہے تو سن لیتے ہیں۔ ان انت الا نذیر، نہیں ہے آپ مگر عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ انا ارسلناک، ہم نے بھجوا دیا ہے آپ کو، بالحق بشیرا و نذیرا، بالحق قرآن کے ساتھ۔ حق کا معنی قرآن کے ساتھ، ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یقینی طور پر۔ ایک معنی ہے بالحق، حق کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ، اور دوسرا معنی یقینی طور پر۔ انا ارسلناک، ہم نے بھجوا دیا ہے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق یقینی طور پر، بشیرن خوشی کی خبر دینے والا، و نذیرن اور ان کو ان کے برے اعمال کے نتائج سے خبردار کرنے والا۔ میں نے بتا دیا تھا کہ نذیر کا ہم ہمیشہ معنی کرتے ہیں ڈرانے والا، اصل میں یہ ڈرانا نہیں ہے، نذیر کا معنی ہے انفارمر، جو آپ کو انفارم کرے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے الٹیمیٹ کانسیکوینسز یہ ہوں گے۔ تو حضور حضرات والسلام کو سمجھاتے رہے جو آپ کر رہے ہیں اس کا یہ وارننگ دینا۔ تو یہ آپ کو جس طرح ایک آدمی ایک ٹینی پر بیٹھا اور اسی کو کاٹ رہا، صحیح، اور میں اسے کہہ دوں کہ بھائی آپ گر جائیں گے اور آپ چوٹ لگ جائے گی، اب بعد میں وہ گر ہی گیا اور چوٹ لگ گئی، وہ دوڑ کے میرے پاس آئے کہ آپ حضرت خضر ہیں، میرے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میں گر جاؤں گا۔ کہ بھائی اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ تھا، یہ کوئی بزرگی کی بات نہیں ہے۔ بات میں آگے ان انت الا نذیر، نہیں آپ مگر ڈرانے والے، وارننگ دینے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، وان من امت، اور نہیں ہے کوئی بے مکلف امت، الا خلا فیہا نذیر، مگر گزر گیا ہے ان کے اندر نذیر، ڈرانے والا پیغمبر۔ تو اللہ کریم نے فرمایا انسانوں کی کوئی امت ایسی نہیں گزری جنہیں میں نے مہمل چھوڑ دیا، ان کے پاس میں نے پیغمبر بھجوا دیا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، یہ رسول پاک کو تسلی ہے، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو ان سے پہلے والے لوگوں نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلا دیا تھا۔ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس آ گئے تھے ان کے پیغمبر، بالبینات عقلی دلائل کے ساتھ، وبالزبر اور وحی دلائل کے ساتھ، وبالکتاب المنیر اور نقلی دلائل کے ساتھ۔ تو ایک تو ہے بینات اور زبر اور کتاب منیر کا لفظی ترجمہ، بینات میں دلائل، زبر میں صحیفے، الکتاب المنیر کتاب، صحیح، لیکن تفسیری نقطہ نظر سے ہم نے اس کی تعویل کر دی کہ بالبینات عقلی دلائل کے ساتھ، والزبر وحی دلائل کے ساتھ، والکتاب المنیر اور نقلی دلائل کے ساتھ۔ ہم نے میتھڈالوجی میں دلائل کو 3 قسموں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ثم اخذت الذین، اور پھر میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو، کفروا جو کفر کر چکے تھے، فکیف کان نکیری، تو کیسا تھا میرا عبرتناک عذاب۔ نکیر ایسے عذاب کو کہتے جو نمونہ بن جائے، جو لوگوں کے لیے نمونہ عبرت بن جائے۔ فکیف کان نکیری، میرا عبرتناک عذاب کیسا تھا۔ اس کا یہ ترجمہ نہیں کہ میرا عذاب کیسا تھا، عام طور پر مفسرین نے یہ لکھا ہے نکیر، فکیف کان نکیر، وہ عذاب جو لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ الم تر ان اللہ، یہ توحید کے دلائل، الم تر ان اللہ، آیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ انزل من السماء ماء، نازل کر چکے ہیں من السماء، اوپر والے دنیا سے، کلاؤڈ سے، ماء پانی، فاخرجنا بہ ثمرات، اور نکال دیا ہم نے اس کے ذریعے ثمرات پھل، مختلفا الوانها، اور ان کے رنگتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو ان کی مختلف رنگتیں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ ہی یہ ڈالتا رہتا ہے، ادروائز یہ ہے پیچس کا درخت، اور یہ ہے پلم کا درخت، اور یہ خوبانی کا درخت، اور یہ کسی اور درخت، مٹی میں کوئی فرق نہیں، آب و ہوا میں کوئی فرق نہیں، پانی میں کوئی فرق نہیں، فیڈنگ میں کوئی فرق نہیں، میوے مختلف، لذتیں ان کی مختلف، اسی سے اللہ ہی پہچانا جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا اللہ کے وجود کا عقلی دلیل، توت ایک درخت ہے، پاکستان میں پائی جاتی ہے، یہاں پر پتہ ہے کہ ہے کہ نہیں ہے توت، تو توت ایک درخت ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ توت کا درخت، اس نے کہا وہ کیسے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا بکری کو کھلاؤ، مینگنیاں اور دودھ دیتی رہے گی، مینگنیاں
اور دودھ دیتی رہے گی. اور فرمایا ہرن کو کھلاؤ نافع بن کے مشک دیتا رہے گا. ہرن کو کھلاؤ ہاں نافع بن کے مشک دیتا رہے گا. اور ریشم کے کیڑے کو کھلاؤ وہ ریشم دیتا رہے گا. اس نے کہا یہ مختلف آثار جو اسی ایک پتے کے اندر رکھ دیے ہیں وہی اللہ تعالیٰ ہے. صحیح. اس لیے سعدی شیرازی نے ایک شعر کہہ دیا اور کسی نے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا کہ کیا معاملہ ہوا. اس نے کہا کہ ایک شعر پر میری بخشش ہو گئی. ایک شعر پر جو میں نے توحید کے اساس پر کہہ دیا تھا کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتری اس معرفتی کردگار. کہ عقل مند لوگوں کی نظر میں درخت کا ایک چھوٹا سا پتا یہ اللہ کی پہچان کے لیے ایک مکمل دفتر ہے. اگر وہ ذرا ریسرچ کرے ہاں تو اللہ کریم فرماتے ہیں سنوریم آیاتنا فی الآفاق کائنات کے ہر ذرے ذرے میں آپ کو میں نظر آؤں گا. وفی انفسکم آپ ذرا اپنے بدن پہ ریسرچ کریں وہاں میں نظر آؤں گا. افلا تبصرون اللہ کریم فرماتے ہیں آنکھیں کام نہیں کرتی. وہاں پہ یہ نہیں کہا فلا تعقلون عقل نہیں استعمال کرتے, نہیں فرمایا فلا تبصرون کہ اس کے لیے زیادہ عقل کی بھی ضرورت نہیں کہ کوئی پی ایچ ڈی چاہیے یا کوئی شیخ الحدیث چاہیے. ایک کامن مین اگر ذرا غور کرے تو اسے خود پلے میں بات پڑ جائے. ہاں ہاں ہر ایک سرو جو کہ ہے یوں انگلی اٹھا دیتا, ہاں ہر ایک سرو جو کہ ہے یوں انگلی اٹھا دیتا نشان اس کا اللہ کی توحید کی نشانی ہے. الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات, نکال دیا ہم نے اسے سے ثمرات میوے مختلفا الوانها. آپ ذرا جائیں سورہ رعد 13 سے اسی آیت کی تشریح ہے. سورت نمبر 13 سورت نمبر 13 13واں سپارہ. ذرا نکالوں وہاں پر نہیں رات میں نکالیں میں نکال دیتا ہوں. سورہ رعد ہے میں نمبر 4 ہو نکال لیا. آیت نمبر 3 4 لے لیں بلکہ آیت نمبر 2 سے لے لیں. سورہ رعد آیت نمبر 2 سے لے لیں. اللہ الذی اللہ تعالیٰ وہ ذات رفع السماوات بغیر عمد ترونہ جنہوں نے آسمان کو ٹکا دیا ہے بغیر پلرز کے. اتنے بڑے بلڈنگ کو ٹکا دیا ہے بغیر عمد, کوئی پلر ملر نہیں لگا ہوا. ثم استوى على العرش, پھر اللہ کریم نے کنٹرول کر دیا عرش کو. وسخر الشمس والقمر, اور اللہ کریم نے خادم بنا دیا ہے سورج اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمى, یہ سارے آپریٹ کرتے ہیں خاص ٹائم تک. یدبر الامر, اللہ کریم وہ سارے معاملات کو واچ کرتا ہے اور بنا دیتا ہے. یفصل الآیات, بیان کر دیتا ہے آپ کو دلائل عقلیہ. لعلکم بلقاء ربکم یوقنون, تاکہ آپ لوگوں کو لائف آفٹر ڈیتھ پہ یقین آ جائے. وَهُوَ الَّذِي اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے مد الارض جس نے بچا دیا ہے زمین کو. وجعل فیہا رواسیا, اور اللہ نے ڈال دیا ہے زمین کے اندر پہاڑ. کبھی اللہ کریم فرماتا ہے علیہا وجعل علیہا, اور کبھی فرماتا ہے وجعل فیہا. علا کا معنی ہوتا ہے اوپر, فی کا معنی ہوتا ہے اندر. صحیح, تو وہی مراد ہوتا ہے ہر جگہ کے زمین کے اندر اللہ نے پہاڑ ڈالے ہیں. یہ پہاڑ ایسا نہیں کہ سرفیس پہ پڑا ہوتا ہے, یہ نیچے سے اوپر آتا ہے. وجعل فیہا, اور ڈال دیے اللہ نے زمین کے اندر رواسیا مضبوط پہاڑ. وانہارا, اور جاری کر دیے اللہ تعالیٰ نے سمندر. ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین, اور ہر قسم کے میوے اور پھل پھول میں اللہ نے بنا دیے زوجین اثنین, نر مادہ. نر مادہ بھاری گرینڈ والا مسئلہ. یغشی اللیل النہار, اللہ کریم چھپا دیتا ہے رات کے ذریعے دن کو. ان فی ذالک, ان بیانات میں لآیات, کلی نشانیاں ہیں لقوم یتفکرون, اس قوم کے لیے جو فکر اپلائی کرتے ہیں. وفی الارض, اور زمین میں قطع متجاورات, ٹکڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے لیکن طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. طبیعتیں مختلف, یہ ایک ٹکڑا اسی سے آگے جائے ایک دوسرا ٹکڑا چھوڑ لے, ٹوٹلی طبیعت اس کا مختلف ہوتا ہے. وجنات من عناب, وجنات, اور باغات من عناب, انگور کے. وزرع, اور فصل. ونخیل سنوان وغیر سنوان, ونخیل کجور. سنوان, سنوان جہاں ایک جڑ سے 2 3 4 درخت نکل آتے ہیں اس کو کہتے ہیں سنوان. کچھ کجور ایسے ہوتے ہیں جو ایک جڑ سے 4 5 نکل جاتے ہیں اور اس طرح مجھے دیکھیے اس طرح ہو جاتے ہیں, ایک گوشہ قسم کا, جسے کہتے ہیں سنوان. اور غیر سنوان جو ایک ہی کھجور ہوتا ہے.
وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ، ایک ان ساروں کو ایک ہی پانی دی جاتی ہے. یسقى بماء واحد، ان ساروں کو ایک قسم کا پانی دیا جاتا ہے. پیچھے فرمایا وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم نے ان کے ٹیسٹ ایک دوسرے سے مختلف بنا دیے ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اسی میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل اپلائی کرے. اور تبھی بھی بات سمجھ میں نہ آ جائے، شیخ مرحوم نے فرمایا پھر تپڑ لگنی چاہیے. یہ تو ایسی ویزیبل قسم کی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے بہت زیادہ ٹیکنالوجی کی بھی ضرورت نہیں، بہت زیادہ فلسفے کی بھی ضرورت نہیں. تو واپس اپنے سبق پہ. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا، نکال دیا ہم نے اس بارش کے ذریعے ثمرات، پھل مختلفا الوانها، اس حالت میں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں. ومن الجبال، اور ہم نے پہاڑ پیدا کر دیے جدد بیض، خالص سفید پتھر والے، وائٹ ماربل. وحمر، اور سرخ، مختلف الوانها، اور مختلف رنگتیں ہیں اس کی. وغراب بسود، اور بالکل مکمل کالے پہاڑ. ومن الناس، اور ہم نے پیدا کر دیے انسانوں میں سے، والدواب، اور حیوانوں میں سے، والانعام، اور وائلڈ بیس میں سے، مختلف الوان، ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں. کذالک، اسی طرح جس طرح مٹی کی رنگتیں مختلف، جس طرح پہاڑوں کی رنگتیں مختلف، اس طرح حیوانوں کی بھی رنگتیں مختلف. انما یخشی اللہ من عباد العلماء، لیکن بات یہ یخشی اللہ کے ڈرتے اللہ تعالیٰ سے، من عباد، اس کے بندوں میں سے، العلماء، ان چیزوں کو جاننے والے. جو ان چیزوں کو زیادہ جانتے ہوں گے اتنے ہی خدا سے زیادہ ڈرتے ہوں گے. جن لوگوں کو ان چیزوں کا سب سے زیادہ احساس ہوگا علمی، وہ اللہ سے اتنے ہی زیادہ ڈرتے ہوں گے. کیونکہ عالم کا اصل معنی یہ ہے کہ جو چیز کو اپلائی کرے. عالم کا یہ معنی نہیں کہ اس نے کیا کر دیا، میمورائز کر دیا. کیا کر دیا؟ میمورائز کر دیا. اب میمورائز تو کمپیوٹر نے خوب کر دیا. کمپیوٹر میں ساری میموری میں پڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو اس نے سارا میمورائز، کتاب نے بھی میمورائز کر دیا، وہاں سارا پرنٹ ہے، وہاں سارا پرنٹ ہے. تو انما یخشی اللہ من عبادی العلماء، علماء وہ ہوتے ہیں جو علم کو اپلائی کر دیتے ہیں. علماء وہ ہوتے ہیں جو علم، اللہ تعالیٰ ہمیں علم کو اپلائی کرنے کی توفیق دے دے. تو یہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ چیزیں جو میں نے بتا دی، جو آدمی اسی کو اپروچ رکھے گا تو اتنا ہی خدا سے ڈرے گا. جتنا اپروچ زیادہ ہوگا اتنا اللہ سے زیادہ ڈرتا رہے گا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بات یہ کہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کو جاننے والے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ٹھیک ہے، شریعت تو آپ کو ایک فکر دے دیتی ہے، اس فکر کو آپ نے کائنات پہ اپلائی کرنا ہے. اس فکر کو آپ نے کائنات پہ اپلائی کرنا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کے لیے اللہ کریم نے کائنات کو امتحان میں اولیت دے دی. جو امتحان لے لیا اس سے فرشتوں نے جب آبجیکشن تو نہیں کیا، استفسار کیا. آبجیکشن نہیں تھا، اعتراض نہیں تھا. کونوں تھے فرشتے جو اللہ پہ اعتراض کریں؟ نہیں، انہوں نے استفسار کیا کہ جی اس انسان کے متعلق جو ہم جانتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ خون خرابہ کرتا رہے گا. وائی؟ بیکاز اینیمل ڈیزائرز آتی ہیں، حیوانی خواہشات ہیں وہاں. تو حیوانی خواہشات، اور جب ساتھ عقل بھی پیچھے سے پش کر رہا ہو تو اس میں تو ایٹم بم تیار کرنا ہے. صحیح. اب حیوانی ڈیزائر تو حیوانات میں بھی ہیں، لیکن ان کے پاس سینگ ہیں، لات ہیں، وہ مارتے رہتے ہیں، دانت ہیں. صحیح. وہ ایٹم بم نہیں بناتے، میزل بھی نہیں بناتے، کوئی دوسرا اسلحہ بھی نہیں بناتے. اس بدبخت کے پاس تو عقل ہے، یہ اسی عقل کو اپنے اینیمل ڈیزائر کے پیچھے لگا لیتا ہے. پورا تو کرتا ہے کون سے ڈیزائر؟ اینیمل ڈیزائر، حیوانی خواہشات، لیکن عقل کو اس کا تابع بنا دیتا ہے. تو کیا کچھ بنا دیتا ہے؟ ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، فلاں بم، فلاں بم، فلاں بم، اسے بنا دیتا ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ تو ایسا خون خرابہ کرے گا کہ مثال نہیں ملے گی. وائٹس کا خون خرابہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کچھ حکمتیں بھی ہیں، آپ کو دوسرا رخ نظر نہیں آ رہا. انی اعلم ما لا تعلمون. تو اللہ نے فرمایا وعلم آدم الاسماء کلها. اللہ کریم نے کچھ ضرورت کی اشیاء حضرت آدم کو اس کے نام سکھا دیے. کہ فار ایگزامپل دس کال کیسٹ پلیئر اور ریکارڈ. صحیح. دس از کال نظارہ اور گلاسز. دس از واچ. دیٹ از لائٹ. دس از فین. سو اینڈ سو آن. یہ ساری ہماری ضرورتیں ہیں. نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن. جہاں بھی آدمی کی ضرورت پڑ جاتی ہے وہاں پہ آدمی مائنڈ اپلائی کر دیتا ہے، کوئی راستہ نکال لیتا ہے. ویئر دیر از اے ویل دیر از اے وے. تو آدمی نکال لیتا ہے، لیکن ضرورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب تک ضرورت نہ پڑے آدمی نہیں نکالتا، راستہ نہیں نکالتا. تبھی تک ضرورت پڑے تو آدمی راستہ نکال لیتا ہے. پاکستان میں پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو ڈیموں کے لیے سوچ رہے ہیں کہ بھائی فلاں ڈیم بننا چاہیے، فلاں ڈیم بننا چاہیے، فلاں ڈیم بننا چاہیے. کیوں؟ ضرورت پڑ رہی ہے کہ پانی کا ذخیرہ وہ کم ہو رہا ہے، الیکٹریسٹی اس کی ڈیمانڈ وہ زیادہ ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے الاخر ہی. اب جب ضرورت پڑتی ہے تو آدمی انوینشن کر جاتا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے نیچر میں تو ان چیزوں کی ضرورت تھی. کھانا اسی کی ضرورت، پینا
اسی کی ضرورت. تو وہ اپنے مائنڈ کو اپلائی کر گیا, اسے تو پلیٹ کہتے ہیں, یعنی یہ اس کا یوز یہ ہوگا, نام تو آپ نے بتا دیا کہ اسے پلیٹ کہتے ہیں. تالی, اس میں کھانا ڈال کے کھایا جائے گا. اسے کپ کہتے ہیں, اس میں پانی ڈال کے پیا جائے گا. اسے گھڑی کہتے ہیں, اس سے وقت معلوم. فار ایگزامپل فرشتوں سے اللہ نے کہہ دیا اس کا کیا نام ہے, انہوں نے کہا گھڑی, انہوں نے کہا ورڈس یوز, ان کی ضرورت نہیں تھی. اسے کیا کہتے ہیں تالی, اس کا یوز ان کی ضرورت نہیں تھی. اللہ کریم نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ وہ حکمتیں جو انسان کے اندر ہیں. ناؤ خلافہ از ٹوٹلی ڈیپینڈ اپان ٹو تھنگ. فرسٹ آف آل یو مسٹ ریکگنائز اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ کی معرفت بنیادی چیز. اینڈ the second one to utilize the کائنات of اللہ سبحانہ و تعالی. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اللہ کریم فرماتے ہیں کائنات میں گھومو پھرو, کائنات میں گھومو پھرو. آپ ذرا نکالیں سورہ الرحمن 27 آیت نمبر 33. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم, جن و انس, کیونکہ مکلف شریعت پہ دونوں, اس لیے خطاب دونوں سے کیا گیا, ادروائز یوز ہے صرف انسانوں کے لیے. یا معاشر الجن والانس, او جن و انس, ان استطعتم, اگر آپ کا بس چلے, ان تنفذوا, نفوذ کا معنی اندر سرایت کرنا ہے, اندر سرایت کرنا, اندر داخل. ان تنفذوا من اقطار السماوات, کہ آپ داخل ہو جائیں زمین اور آسمان کے اطراف اور اقطار میں. ایک ہوتا ہے سرکمفرنس, ایک ہوتا ہے دائرے کا محیط جسے کہتی ہیں, انگریزی میں کیا کہتی ہیں سرکمفرنس, اور ایک ہوتا ہے اس کا قطر, ڈائمیٹر. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر آپ داخل ہو سکتے تو ڈائمیٹر میں داخل ہو جائیں, ان سائڈ دی ارتھ اینڈ اسکائز. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات, تو قطر کا ایک معنی ڈائمیٹر, اور دوسرا معنی اس کے سارے ڈائریکشنز. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا, تو داخل ہو جائیں. یہ کوئی ممنوع تو نہیں ہے. سبق ملائے, علامہ نے کیا کہا کہ سبق ملائے معراج مصطفیٰ سے مجھے, کہ عالم بشریت کے زد میں ہے گردوں, کہ آسمان انسان کے اپروچ میں ہے. تبھی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ میں آسمان پہ چڑھ جاؤں گا, خدا کی قسم میں آسمان پہ چڑھ جاؤں گا, تو قسم منعقد ہے, یعنی دیٹ از لیگل, یعنی اس قسم کا کوئی اثر ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں, بیکاز دیٹس پاسبل, یہ ممکن چیز ہے, اور ممکن چیز پر جو چیز پاسبل ہو تو اس پر قسم اٹھانا یہ شرعی ہے, یعنی قسم دیٹ از ڈن, قسم. لیکن چونکہ اس آدمی کے پاس فی الحال وہ قوت نہیں کہ آسمان پہ چڑھ جائے, لہٰذا وہ کفارہ ادا کرے, وہ کفارہ, اور کفارہ تب واجب ہوتا ہے جب چیز ممکن ہو. کوئی چیز ممکن نہ ہو تو پھر اس پہ کفارہ نہیں آتا, پھر وہ تو لغو بےہودہ کلام ہے, یوز لیس قسم کا ٹاٹ. ابو قریش صاحب پھر کہے گا کہ وہ بڑا جینیس آدمی تھا. فانفذوا, آپ داخل ہو جائیں, لا تنفذون الا بسلطان, آپ داخل نہیں ہو سکتے مگر جب سلطان حاصل کریں. سلطان مین قوت, میں بھی فزیکل ون اور اسپرچل ون, یعنی اسپرچل قوت کو تو چھڑ جائے گے یا فزیکل قوت. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مفہوم کو ایک حدیث میں ذکر کر دیا, اطلب الرزق فی خبایا الارض فی روایت فی زوایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کی پنہانیوں میں رزق تلاش کرو. ساری رزق وہ زمین کی پنہانیوں میں پڑی ہوئی ہے. Minerals are inside, gases are there. Gases are there, gasolines are there. All معدنیات are lying there inside the earth. حضور نے فرمایا فی خبایا الارض, اندر داخل ہو جاؤ, وہاں رزق پڑے ہوئے ہیں. اطلب الرزق فی خبایا الارض. صحیح, تو یہ لوگ داخل ہو چکے ہیں, تبھی تو مادی اعتبار سے ڈیولپ ہے مادی. اور ہم ایک ایک پائی کے لیے ان سے بیگنگ کرتے ہیں, ہمیں کچھ دے, ہمیں کچھ, ہم باہر کھڑے ہیں, اندر داخل نہیں ہوتے اندر. اور علامہ میر شکیب نے جو کتاب لکھی ہے بڑی اچھی, رفال آف اسلامک ورڈ, انگریزی ترجمہ اس کا ہو چکا ہے, عربی میں تو ہے زوال العالم الاسلامی, رفال آف اسلامک ورڈ. یہ بڑی اچھی کتاب ہے. ایک علامہ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمین, کہ مسلمانوں کو جب زوال آ گیا تو دنیا کو کیا نقصان پہنچا. دنیا تو اس نے مسلمانوں کی ساری ترقیاں اس میں ذکر کی ہیں کہ مسلمانوں کی وجہ سے دنیا کو کیا کچھ ملا. جب وہ دنیا کو رول کر رہے تھے تو مسلمانوں کی وجہ سے کیا کچھ ملا, لیکن مسلمانوں پہ جب زوال آ گیا تو دنیا کا خسارہ کتنا ہوا. ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمین. اور زوال العالم الاسلامی, علامہ میر شکیب ارسلان شامی عالم ہے, شیعہ بعد میں کنورٹ ہو گئے, سنی ہو گئے. اور کیوں سنی ہو گئے؟ اس لیے کہ اس نے کتاب لکھی زوال العالم الاسلامی. تو اس پر وہ مادی اعتبار سے یا روحانی اعتبار سے لگے رہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں ملاقات ہو گئی حضرت ابوبکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تو میں نے حضرت ابوبکر سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کے متعلق حضور نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابوبکر، کہ میرے بعد میرے امت کے لیے سب سے زیادہ نرم دل آدمی جو امت پہ زیادہ کرتا ہے، امت کی تکلیف اس کو بہت چبھتی ہے، وہ کون ہے؟ ابوبکر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو امت کی حالت تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت تو بڑی تکلیف ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے، لوگ مار رہے ہیں ان کو، کہیں ان کو ٹھکانہ نہیں مل رہا، کوئی ہے اس کا چھٹکارا؟ تو حضرت ابوبکر نے کہہ دیا کونوا کذالک ما لم یعملوا بسورۃ الاخلاص، اس طرح ہوں گے جب تک سورہ اخلاص پہ عمل نہ کریں۔ تو میں نے کہا حضرت سورہ اخلاص تو عقیدے کا مسئلہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا، اس میں تو عمل کی کوئی چیز ہے نہیں۔ تو اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے صفات کا انعکاس، ریفلیکشن اور پرتو یہ مسلمانوں میں ہونا چاہیے۔ مثلا اللہ کی ایک صفت ہے رحمان اور رحیم، رحم تو مسلمانوں میں رحم ہونا چاہیے، ایک صفت ہے ستار تو مسلمانوں میں پردہ پوشی ہونی چاہیے، ایک صفت ہے قہار تو مسلمانوں میں قہر و غلبہ ہونا چاہیے، فار ایگزامپل ایک صفت ہے غفار تو مسلمانوں میں فارگیونس کا جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو بخشتے رہیں اور معاف کرتے رہیں، فار ایگزامپل کہ یہ پرتو ہونا چاہیے، انعکاس اور ریفلیکشن۔ تو اس نے کہا سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد اللہ کی وحدت، تو مسلمان امہ کو وحدت، دیٹ از دی فرسٹ ایور ریکوائرمنٹ۔ دی سیکنڈ تھنگ اللہ الصمد، کہ اللہ کسی کا حاجت مند نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، تو مسلمان کو وہ قوت کہ دنیا اس کی محتاج رہے، وہ کسی سے منگا کرے کہ ہمیں یہ ایک بندوق دے دیں، تھوڑا سا گندم دے دے، فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے۔ اور تیسرا لم یلد ولم یولد، عدم مجانست، کہ اللہ کریم کا کسی سے جنسی رشتہ کوئی نہیں، کوئی باپ بیٹا اس کا ہے نہیں۔ تو کافروں کے ساتھ آپ لوگوں نے جو قلبی تعلقات کے ان کو سر پہ بٹھا دیا ہے، ان کو اتارنا ہوگا۔ اور نتیجہ ولم یکن لہ کفوا احد۔ بعد میں یہ ابو بکر بھی کتنے بڑے آدمی تھے، اس نے خواب میں بھی ایسی تفسیر سکھائی کہ سبحان اللہ، تو آدمی اپنے مذہب کو چھوڑ کر سنی ہو گیا۔ تو نیچے دیکھیے انما یخشی اللہ، بات یہ یخشی اللہ ڈرتے اللہ تعالیٰ سے، من عباد اس کے بندوں میں سے، العلماء، علماء علماء۔ اب علم کس چیز کا نام ہے؟ تو علم کی دو تعریفیں عام طور پر لاجک کے علماء کرتے ہیں کہ صفت توجب التمیز بحیث لا يحتمل النقیص، صفت توجب التمیز بحیث لا يحتمل النقیص، یہ وہ کوالٹی ہے جو انسان میں پیدا ہو جائے، توجب التمیز تو وہ چیزوں کو ڈسٹنکٹ کر دیتا ہے اور ایسی ڈسٹنکشن پیدا کر ڈفرینشیٹ کر دیتا ہے کہ وہاں پہ اپوزٹ کا کوئی احتمال باقی نہیں رہتا، یعنی اس کا وہ اپروچ یقینی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں علم، اس کی بصیرت ہوتی ہے اس چیز پر۔ یہ وہ کوالٹی ہے جس کے اساس پر آدمی ڈفرینشیٹ کرے چیزوں کو ایسے کہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہ رہے، چاہے سائنس کا میدان ہو، چاہے کوئی اور ہو، کوئی اور ہو، کوئی اور جو کوئی بھی ہو۔ دوسری تعریف کہ نور یتجلی بہ المذکور لمن قام هو بہ، یہ وہ لائٹ ہے، یہ وہ روشنی جو آدمی کو حاصل ہو جائے تو متعلق کا سبجیکٹ اسی کے سامنے روشن ہو جاتی ہے، یعنی علم وہ لائٹ ہے، نور یتجلی بہ المذکور لمن قام هو بہ، نور یتجلی بہ المذکور، مذکور مین سبجیکٹ، دی سبجیکٹ کنسرن، لمن قام هو بہ، جس کو یہ کوالٹی مل جائے، یہ لائٹ مل جائے تو اس کے سامنے چیز صاف ہو جاتی ہے۔ پہلی والی تعریف صفت توجب التمیز بحیث لا يحتمل النقیص، کہ یقینی بات ہوتی ہے علم کی۔ تو جس علم میں آپ نے کوئی مسئلہ کر بھی دیا، آپ خود بھی ڈاؤٹ میں ہیں، آپ نے کوئی ایشو پیش کر دیا، آپ خود بھی کوئی تھیوری پیش کر دیا، آپ ابھی تک خود بھی کنفرم نہیں ہے، اسے علم نہیں کہتے، وہ تو پروسیس ہے، آپ ابھی پروسیس میں جا رہے ہیں، اسے علم نہیں کہتے۔ نہیں، جب آپ 100% سرٹینٹی تک پہنچ جائیں، when you reach to 100% certainty یعنی یقین، that is علم۔ صفت توجب التمیز بحیث لا يحتمل النقیض، ونور یتجلی بہ المذکور لمن قام هو بہ، لمن قام هو بہ۔ لیکن محدثین وہ علم کی، علم دین کی تعریف کرتے کہ نور یقتبس من صدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ علم دین یہ وہ علم ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے امت کو منتقل ہو چکی ہے، یعنی قرآن سنت۔ اس تعریف کے تحت بہت کم ہی علم ایسا ہے دنیا میں جو علم کی تعریف میں آئے، جو علم کی تعریف میں آئے، باقی تو پروسیس ہے۔ اب انما یخشی اللہ من عبادی العلماء، جو کائنات کو تو ضرور ایکسپلائٹ کریں لیکن ان چیزوں کو سوچیں اور اس کو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنا دیں، ان چیزوں کو ایکسپلائٹ بھی کر دیں۔ اور ایک دوسری قرات ہے اس میں تو اللہ ورب کا آبجیکٹ ہے، مفعول ہے، اور العلماء یہ سبجیکٹ ہیں، ڈرتے ہیں اللہ سے، ڈرتے ہیں اللہ سے۔ اور دوسرا ہے کہ اللہ سبجیکٹ ہے اور علماء وہ آبجیکٹ اور مفعول ہے، انما یخشی اللہ من عبادی العلماء۔
یہاں تو ہے انما یخشی اللہ من عبادی العلماء، پھر جب اسے تبدیل کریں تو وہ ہے انما یخشی اللہ من عبادی العلماء، کہ بات یہ ہے کہ ڈراتے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے علماء کو، جو جانتے ہیں، جن کو بات سمجھ میں آتی ہے اسے ڈراتے ہیں، جن کو بات سمجھ میں نہیں آتی کنڈکٹر نہ ہو، صحیح، پھر تو وہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے، انہیں خال ڈرائیں، صحیح۔ اور شیخ مرحوم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ڈراتے اللہ تعالیٰ علماء کو، اگر علماء ڈرے تو دنیا میں ہدایت آ جائے گی۔ تو شیخ مرحوم فرماتے تھے کہ علماء نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے، اس لیے دنیا میں ہدایت کی ہوائیں نہیں آتی، صحیح۔ علماء ڈر گئے اللہ تعالیٰ سے تو پھر ہدایت کی ہوائیں عام ہوتی جائیں گی، صحیح۔ ہم جو مولوی صاحبان ہیں ہم لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، خود کرتے نہیں، اللہ تعالیٰ میں توفیق دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے علامات میں سے ایک علامت یہ ہے اشر الناس تحت ادیم السماء العلماء، کہ دین کے علماء اللہ کے آسمان تلے سب سے بدترین لوگ بن جائیں گے۔ اب دین کے علماء کی بدتری کیا ہوگی؟ ایسا نہیں کہ وہ مسجد چھوڑیں گے یا کوئی پتہ نہیں لاس ویگس جائیں گے یا کیا کچھ کریں گے، صحیح، یعنی وہ دین پر خود عمل پیرا نہیں ہوں گے، وہ اپنی دین کو دنیا کے حصول کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین کو دنیا کے حصول کا ذریعہ بنانا یہ اللہ کے لعنت کا استحقاق اپنے لیے پیدا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلم علما لیتکفف بہ الناس، جو دین کو اس لیے سمجھنا چاہے تاکہ لوگوں سے کچھ بٹوریں، تو واٹس the big difference between him and the rabbi and between him and the priest who is sitting there؟ ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون، تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ ڈراتے علماء کو کیونکہ وہ ڈرتے نہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منہم تخرج الفتن وفیہم تعود، قیامت کے قریب فتنے مولیوں سے نکلیں گے اور مولیوں کے اندر گھسیں گے، یعنی فتنے کا منبع بھی مولوی ہوگا اور مرجع بھی مولوی۔ اللہ تعالیٰ علماء کو راہ راستہ لائے۔ شیخ مرحوم کو کبھی غصہ آ جاتا، شیخ مرحوم کو کبھی غصہ آ جاتا تو وہ فرماتے کہ مولوی اگر مسلمان بنا، مولوی اگر مسلمان بنا اور تبلیغی انسان بنا تو پھر انشاءاللہ ہدایت کی ہوائیں ہوتی جائیں گی۔ اس نے کہا مولیوں کو اسلام نہیں آیا اور تبلیغیوں کو انسانیت نہیں آئی، وہ سب کچھ کہتے رہیں گے لیکن باقی معاملات میں ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی نہیں کہ بھائی یہ دین کے دوسرے بھی معاملات ہیں، انسانیت کے اور بھی تقاضے ہیں۔ تو شیخ مرحوم خود تبلیغی جماعت کے بہت بڑے آدمی تھے، لیکن اس نے کہا کہ مولیوں کو اسلام سمجھ نہیں آئی اور تبلیغیوں کو انسانیت سمجھ نہیں آئی، تو فرمایا کہ مولوی مسلمان بنے اور تبلیغی انسان بنے تو پھر ہدایت عام ہوتی جائے گی۔ یہ ہوتی ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی بات ہوتی ہے۔ لاہور میں یہ رواج تھا رمضان کے مہینے میں ٹولیاں آتی تھیں محلوں میں لوگوں کو جگانے کے لیے کہ روزہ رکھیے، اور گاتے واتے بھی تھے نعتوں میں، ہاں وہ ڈول بھی ہوتا نا، اور ان کو خود کھو جاتے ہیں، سو جاتا۔ ان کو جگائے خود تک سو۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، باتیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے العلماء، علماء۔ تو اگر قراءت متواترہ یہ ہو کہ یخشا یہ ہے ورڈ، یہ کیا ہے؟ ورڈ، فعل، اللہ یہ ہے آبجیکٹ مفعول، العلماء یہ ہے سبجیکٹ فاعل، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ بات یہ ہے کہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے علماء۔ تو شیخ نے فرمایا کہ پھر علماء سے کون مراد ہوں گے؟ جن کی تین صفات ہوں گی۔ کتنی صفات؟ تین، علم، عمل اور اخلاص۔ علم، عمل، اور کبھی علم ہوتا ہے عمل نہیں ہوتا، کبھی علم و عمل دونوں ہوتے اخلاص نہیں ہوتا۔ تو علم، عمل اور اخلاص یہ تینوں جمع ہو جائیں پھر عالم اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ تینوں ایک ساتھ جمع نہ ہو تو صرف اخلاص سے بھی کام نہیں بنتا، اخلاص ہو اور آدمی سمجھتا نہیں تو اخلاص کا کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر پائے گا، اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی، ہاں بس خلاف بن جائے گا۔ حضرت امیر شریعت سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو اس کے ایک مرید اس کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ کھڑکی کی طرف اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس جانب۔ شاہ صاحب کبھی کبھار میٹھا پان بھی کھایا کرتے تھے، تو اس نے میٹھا پان کھایا اور وہ جو اس کا کیا ہوتا ہے ٹوپی، تو وہ اس کو دے دیا، ایک نیپکن یا جو بھی کاغذ تھا یا جو کچھ بھی تھا اسے دے دیا کہ آپ باہر پھینکیں۔ اب وہ آدمی، اس کی عقیدت تھی شاہ صاحب سے، عقیدت تھی شاہ صاحب سے کہ یہ شاہ صاحب کے منہ مبارک کا پیک ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ اس طرح پھینکے، صحیح، تو وہ بڑے ادب سے اس کو اس طرح تقسیم کر رہا ہے۔ اب ہوا کا جھونکا یا پیک شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منہ پر پڑ گیا تو اس نے اس طرح کر دیا کہ خداوندہ کیا جائے۔ عطا اللہ شاہ کے ساتھیوں کو آپ نے عقل کے بجائے بھی اخلاص سے نوازا۔
صحیح. تو اگر کوئی آدمی عقل کے بجائے بھی اخلاص سے نوازا جاتا ہے تو پھر یہی حشر ہوتا ہے. تو علم عمل شاہ صاحب کیا پتے کی باتیں کرنا اتنا حاضر دماغ آدمی تھا, یعنی فوراً کی طرح کیسا جملہ کیسا کہ خدا کس طرح کر دوں, خدا کیا کیا جائے. اللہ شاہ کے ساتھیوں کو آپ نے عقل کے بجائے بھی اخلاص سے نوازا. یہ اخلاص تو ان میں ہے بھی, جہاں عقل ہونا چاہیے تھا وہاں بھی آپ نے اخلاص ہی دے دیا. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب کا علم ہے یہی کہ اللہ کہ اللہ کا خوف کرے, جو حضور حضرات والسلام نے فرمایا کہ راس الحکمہ مخافت اللہ. انما یخشی اللہ, بات یہ کہ ڈرتے اللہ تعالیٰ سے من عبادہ, اب اس کے بندوں میں سے العلماء, علماء. تو یہ کب, جب لفظ اللہ نیچے دیکھیں, لفظ اللہ اس کے اوپر زبر ہے, زبر آ گیا تو یہ آبجیکٹ ہو گیا. علماء اس کے اخیر میں پیش ہے, وہ آ گیا تو وہ سبجیکٹ ہو گیا. تو ڈرتے اللہ تعالیٰ سے علماء. تو پھر علماء سے کون مراد ہوں گے؟ جو علم, عمل اور اخلاص رکھتے ہیں. اور جو دوسری متواتر قرأت ہے وہ بھی متواتر ہے, نماز اس سے پڑھی جاتی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ اللہ اس پر پیش آ جائے, رفع فاعل بن گیا, سبجیکٹ العلماء, وہاں پہ زبر چلا گیا, مفعول بن گیا. تو پھر مانا ہوگا کہ انما بات یخشی اللہ, ڈراتے اللہ تعالیٰ من عبادہ اپنے بندوں میں سے العلماء, علماء کو, علماء کو ڈراتا ہے. ایک تو یہ کہ ان کو سمجھ آتی ہے اللہ تعالیٰ کی ڈر اور ڈرانے کی کہ یہ اللہ کا حکم ہے, وزن کتنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ذرا نکالیں سورہ البینہ 30ویں پارے میں, بینہ, ہاں نہیں سورہ بینہ نہیں, سورہ مطففین, المطففین نکال لیا. ویل للمطففین, ہلاکت ہے للمطففین, خیانت کرنے والوں کے لیے. تطفیف جو میئرمنٹ میں خیانت کرتے ہیں, ڈنڈی مارنے والے. ویل للمطففین, ہلاکت ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. الذین, یہ وہ لوگ ہیں, اکتالوا علی الناس, جب لیتے ہیں اپنے لیے لوگوں سے, یستوفون, تو پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ, جب ان کو پیمائش کرواتے ہیں, وزنهم, یا ان کے لیے وزن کرواتے ہیں, یخسرون, تو پھر کم تولتے ہیں. الا یظن اولئک, کن کیا ان لوگوں کا یقین نہیں, انہم مبعوثون, کہ انہیں اٹھایا جائے گا, لیوم عظیم, بہت بڑے دن میں دوسری زندگی دے کر. یوم یقوم الناس لرب العالمین, جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے رب العالمین کی عدالت میں. عبداللہ ابن عمر نے یہ آیت پڑھی 3 بار, اور 3 بار حضرت عبداللہ ابن عمر پیچھے گر گئے, 3 بار, کیونکہ وہ عالم تھے قرآن سنت کے, وہ علم و عمل اور اخلاص کے فکر تھے. اسے اس بات کا وزن معلوم تھا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ یظن اولئک, ان کے پلے ابھی تک بات نہیں پڑتی, انہم مبعوثون, کہ انہیں نئی زندگی دی جائے گی, لیوم عظیم, بہت بڑے دن میں, یوم یقوم الناس لرب العالمین, جب پروردگار کے سامنے ان کی پیشی ہوگی. صحیح. تو پھر وہ نماز کے بعد اسی آیت کو تلاوت کرتے رہے, روتے رہے, الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. صحیح. ہم IRS سے ڈرتے ہیں, کتنے پنچول ہوتے ہیں, کتنے محتاط اور کیئرفل ہوتے ہیں. صحیح. کیئرلیسنس نہیں کرتے, محتاط ہوتے ہیں, اور ان ٹائم ہم بھجوا دیتے ہیں جب وہ پھر گھڑے پڑ جائیں گے. تو اللہ یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. عبداللہ ابن عمر 3 بار گر پڑے, وزن معلوم تھا اس بات کا, کیونکہ عالم تھا, اور 3 صفات تھے اس میں, ایک علم, دوسرا عمل, اور تیسرا اخلاص. بس یہ دونوں ہو جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الناس کلہم ہلکا, امام مالک نے نقل کیا, الناس کلہم ہلکا, لوگ سارے ہلاکت میں پڑے ہوئے ہیں, الا المسلمون, اسلام والے ہلاکت سے بچے ہوئے, والمسلمون کلہم ہلکا الا العالمون, مسلمان سارے ہلاکت میں ہیں, جو دین کو سمجھتے ہیں وہ بچے ہوئے, والعالمون کلہم ہلکا الا العاملون, علم والے بھی سارے ہلاکت میں ہیں, عمل کرنے والے بچے ہوئے ہیں, والعاملون کلہم ہلکا الا المخلصون, عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو چکے ہیں, اخلاص کرنے والے بچے ہوئے ہیں. اور فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم, اخلاص والے بھی بہت بڑے خطرے میں ہیں, اخلاص والے بھی. اب جسٹ امیجن کہ حضور نے کہاں سے شروع کیا اور کہاں پہ پہنچا, ببی تفاوت, راز کجاس تب کجاس. تو واپس اپنے سبق میں,
انما یخشی اللہ، بات یہ کہ ڈرتے اللہ تعالیٰ سے من عبادہ، اس کے بندوں میں سے العلماء، علماء. تو جب لفظ اللہ مفعول اور العلماء فاعل، تو علماء سے مراد ہوں گے یہ تین صفات والے. کون؟ یہ تین صفات والے. اور دوسرا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بات یہ کہ ڈراتے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے علماء کو. تو ایک تو یہ کہ ان کو ڈرانے کی تمیز آتی ہے کہ یہ اللہ کا ڈرانا ہے، کوئی عام آدمی کا نہیں. اس کا ویٹ انہیں معلوم ہے. تو عبداللہ ابن عمر کو اس کا ویٹ معلوم تھا، تبھی وہ 3 بار گر گئے یوم یقوم الناس لرب العالمین. اور دوسرے شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ کریم مولویوں کو ڈراتا ہے کیونکہ نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے، تو وہی مولوی نہیں ڈرتے. وہ اللہ کے ساتھ بڑے فرینک ہو چکے ہیں، اللہ کے ساتھ بڑے فرینک. ہمارے ایک دوست ہیں پریشر، ہمارا ایک دوست ہے، اس کے سامنے کسی آدمی نے ذرا دین کے حوالے سے فرینک قسم کی بات کی. اس نے کہا خدا کا خوف کرو. یہ کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ وہ آدمی خود کوئی ایسی دیندار نہیں. اس نے کہا خدا کا خوف کرو. یہ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا یہ تو فلاں اور فلاں مولوی صاحبان بیٹھے تھے، ان سے میں نے یہ بات سنی ہے. انہوں نے کہا مولویوں کو چھوڑو، مولویوں کی بات آپ نہ کرو، وہ تو بجلی کے لائن مین ہے، انہیں کوئی شارٹ نہیں لگتا. صحیح. اور آپ کو شارٹ لگ جائے گی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو مولوی جو کچھ بھی کرے، حرام کرے، حلال کرے، خیانت کرے، ایکمولیشن کرے، بس پیسوں میں لگا رہے، صحیح کہاں سے ڈھونڈے، صحیح اس کو کچھ شارٹ نہیں لگتا. تو تبھی شیخ مرحوم نے غصے ہو کر فرمایا کہ مولوی اگر مسلمان بن گیا اور تبلیغی انسان بن گیا تو دنیا میں ہدایات عام ہوتی جائے. تو مولوی مسلمان نہیں بنتا اور تبلیغی ہے نہیں یہاں پر آج. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بات یہ کہ ڈرتے اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے العلماء. علماء ان اللہ عزیز غفور، اللہ تعالیٰ غلبے والا اور بخشنے والا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، یہ بشارت ہے. ان الذین، تاکید وہ لوگ یتلون کتاب اللہ، جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کے کتاب کی. تو یہاں پہ ایک نقطہ ملحوظ ہے، حق کا تلاوتی، جس طرح تلاوت کا حق ہے. اور تلاوت کا حق یہ کہ جو کچھ آپ نے پڑھ لیا اسی پر عمل کیا جائے. جو کچھ آپ نے پڑھ لیا اسی پر عمل کیا جائے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، تاکہ وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو حق کا تلاوتی. یہ دوسری جگہ بقرہ کی آیت میں آتا ہے وہ یتلون کتاب اللہ حق کا تلاوتی. تو وہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا اے یعملون بمقتضا، کہ اس کے مقتضا پہ عمل کرتے ہیں. اس کے مقتضا تو آدمی 19 قسم کا آدمی ہوگا، اس کو قرآن پڑھنا بھی صحیح نہیں آتا رہے گا، لیکن جو کچھ وہ قرآن کریم کے حوالے سے سن لے اس پہ عمل کرتا ہے. اور کوئی ایسا ہوگا جو سب عشرہ کے قاری ہوگا، اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یجاوز القرآن تراقی، وہ تو بڑے ردم سے قرآن پڑھتے رہیں گے لیکن قرآن ان کے نرخرے سے نیچے نہیں جاتا. قلوبهم انتن من الجیفا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے دل یہ مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے. صحیح. اور قیامت کی علامات ہے. آج کے دور میں دیکھتا ہوں بچے قرآن کی قرات اور مقابلہ حسن قرات اور لفظ کو تصحیح کریں اور فلاں فلاں. بھائی لوگ عمل نہیں کرتے، لوگ سمجھتے نہیں قرآن کریم کو. یہ کیا لوگ بس صرف حفظ کے پیچھے لگے ہوئے، قرات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو حفظ اور قرات سے تو کوئی دین نہیں آئے گا. دین آئے گا فقاہت سے، دین آئے گا تفسیر و حدیث سمجھنے سے. تفسیر و حدیث سمجھنے سے. یہ ردم اچھا پڑھا جائے یا برا پڑھا جائے. جیسے ہمارے استاد تھے وہ قاری کے پیچھے قرات تو وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. دارالعلوم حقانیہ میں قاری صاحب کی بھی استاد مولانا ہارون صاحب. میں نے کہا کہ حضرت آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا اس لیے کہ قاری صرف اپنا ردم برابر کرتا ہے، اس کی نماز میں تواضع نہیں ہوتی. صحیح. تو مفتی فرید صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور وہ جو قرآن پہ پیش آگے آ جاتے تو وہ اپنے اس کا اپنا ایک موقف تھا، اپنا ایک موقف تھا. اور حدیث ابن مسعود میں آیا ہے، امام مالک نے حدیث نقل کی. میں تو بڑا ڈرتا ہوں اس حدیث سے، بڑا ڈرتا ہوں. تبلیغی بھی جب تبلیغی بن جاتا ہے بس بچے کو حافظ بنا دیتا ہے. بھائی کوئی مولوی عالم بنا دو کہ دین کی خدمت کرے. نہ ہو یاد قرآن کریم زیادہ سے. ہماری مسجد میں کتنے حفاظ کی ضرورت ہوتی ہے؟ سال میں ایک بار ایک ہی حافظ کی. صحیح. اور لوگ اپنی بچیوں کو بھی حافظ بنا لیتے. میں نے کہا بھائی ذرا علم انہیں دین سکھاؤ بچیوں کو. یہ کیا اب جو خاتون حافظہ بن جائے ٹھیک ہے، ایک سعادت ہے، ثواب مل جائے گا، پڑھتی رہے گی. صحیح. لیکن امت کے لیے اس میں کوئی متعدی فائدہ. وہ تو نہ تلاوت نہ امامت کرواتی ہے اور نہ تراویح میں امامت کرواتی ہے، نہ ریڈ کرواتی ہے. دین سیکھو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ابن مسعود انک فی زمان قلیل قراء القرآن کثیر فقہاء. یہ میرا زمانہ ایسا زمانہ ہے عبداللہ ابن مسعود کہ قرآن کے صحیح پڑھنے والے آپ کو بہت توڑے ملیں گے، لیکن اس کے سمجھنے والے آپ کو ڈھیر سارے ملیں گے. اس کے فقہاء وہ آپ کو ڈھیر سارے ملیں گے. اور فرمایا کہ یکثرون الخطبہ ویطیلون الصلاۃ.
ان کا خطبہ مختصر ہوگا لیکن ان کی نماز طویل ہوگی، نماز طویل ہوگی۔ یبدؤون اعمالهم باهوائهم، وہ خواہشات کو ثانوی حیثیت اور اعمال کو اول حیثیت دیں گے۔ اور فرمایا وسیاتی علی الناس زمان، امت پر ایک زمانہ وہ آنے والا ہے امت پر کہ کثیر القراء القرآن قلیل الفقہاء، قرآن کو سمجھنے والے کہیں ملیں گے، پڑھنے والے بہت سارے ہوں گے۔ فرمایا یبدؤون اهواءهم باعمالهم، خواہشات نے عمل کی جگہ لی ہوگی۔ یطیلون الخطبہ ویقصرون الصلاۃ، نماز سے جلدی جلدی فارغ ہوں گے، بیانات لمبے لمبے ہوں گے، لیکچر بہت زیادہ ہوں گے، لیکچروں کا دور دورہ ہوگا۔ صحیح، یہ ہم لیکچرز پروسیس سے اس دنیا میں گزر رہے ہیں۔ حالانکہ یہاں پہ وہ سیمینار میں لیکچرز بھی ہوتے ہیں، دینی کانفرنس ہوتی ہے ہوٹلوں میں، وہاں پتہ ہے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، تو قریش صاحب کو پتا ہوگا۔ بڑے بڑے کیونکہ وہ ہمارے دوست تبلیغ جماعت کے بڑے نیک آدمی ہیں وہاں اٹلانٹا میں، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں پہلے ان کانفرنسوں میں تھا، بعد میں جماعت میں لگ گیا۔ اس نے کہا کہ ان کانفرنسوں نے مجھے مزہ نہیں دیا، میں نے 5-6 سال کو گزارے، مزہ نہیں دیا۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا بھائی 200-400 لوگ جمع ہیں ہوٹل میں، کھانا پینا، اور ہم بھی خوش تھے، وہ بڑے عجیب آدمی ہیں، پروفیسر ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پشاور یونیورسٹی میں بھی انجینئرنگ میں پروفیسر تھے، تو اس نے کہا بڑے خوش ہوتے تھے بھائی، خواتین بھی سامنے پڑی ہوئی ہیں، بال خوبصورت سنگارے ہوئے ہیں اور سب کچھ ڈیولپ ہو چکا ہے۔ صحیح، تو اس نے کہا ہمیں بھی خوشی ہوتی، دین بھی ہو رہا ہے اور دنیا بھی مل رہا ہے۔ صحیح، نماز کا وقت آ جاتا بھائی، نماز میں 10-12-15 لوگ کھڑے ہوتے، بھائی باقی چلا گئے، وہ اکیلے اکیلے نماز پڑھتے، کئی وہ وہاں پڑے ہوئے، 4 وہاں پڑھے۔ اس نے کہا پہلی بار جب جماعت میں گیا تو بڑا مزہ دے دیا کہ جب آزان ہو گئی پوری کی پوری جماعت یہاں امام کے پیچھے کھڑی تھی، پورے کے پیچھے۔ تو میں نے کہا کہ اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے اس فکر سے اور کچھ نہیں ہوگا، عمل کی اہمیت ذرا واضح ہو جائے گی۔ لیکن میں جو تبلیغوں پر غصہ ہو جاتا ہوں، میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ وہاں ٹھیک ٹھاک ہیں، اب ہم ٹھیک ٹھاک، لیکن آپ باقی معاملات میں بھی ٹھیک ٹھاک ہو جائیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اس پروسیس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ میری جماعت کے لوگوں کی وجہ سے دین سے متنفر ہو جائیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان میں کہہ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی وہاں پہ کرائیٹیرین یہ بن جائے کہ آپ نے وقت لگا دیا ہے۔ مولانا نے فرمایا نہیں بھائی، جس نے وقت لگا دیا، آپ کی عملی زندگی میں کتنا انقلاب آیا ہے۔ صحیح، اس نے کہا یہ کرائیٹیرین نہیں، آپ نے سال لگا دیا ہے، آپ نے 10 سال بھی لگا دیے، آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہوئے ابھی تک، آپ نے 10 سال بھی لگا دیے، آپ کی فیملی ابھی تک اسلامی نہیں ہوئی، آپ کے فیملی پروسیس ابھی تک اسلامی نہیں۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا 10 سال بھی لگا دیے تو کیا فائدہ؟ آپ نے سے روزہ لگا دیا لیکن آپ کے معاملات میں چینج آ گیا، آپ نے 10 دن لگا دیے، آپ نے حرام معاملات سے لا تعلق کر دیا اپنے آپ۔ صحیح، اصل میں یہی تقاضا ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے فکر سے۔ صحیح ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب حق تلاوتہ واقاموا الصلاۃ، حضرت شیخ نے لکھا ہے، وہ ظاہر قرآن اٹھائیں، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے علامہ قسطلانی سے نقل کرتے ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یقال لقارئ القرآن، قرآن پڑھنے والوں کو جنت میں کہا جائے گا کہ اقرأ القرآن، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، ورتل بھی ورتقی کما کنت ترتل فی الدنیا، آپ جس طرح دنیا میں پڑھتے رہے اسی طرح پڑھتے رہو اور ایک ایک سٹیپ اوپر جاتے رہو، جتنے آپ پڑھتے رہو گے اتنا اوپر جاتے رہو گے۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ اس سے وہ قاری یا حافظ مراد نہیں کہ عمل کسی چیز پر بھی نہیں کرتا اور پڑھتا رہتا ہے، فرمایا کہ اسی سے تو وہاں قرآن ہی اسٹیٹ کیا جائے گا، اسی کے قلب و دماغ سے نکالا جائے گا۔ اور جو عامل آدمی چاہے اس نے دنیا میں ایک آیت بھی نہ پڑھی ہو، لیکن جب بھی مولوی سے کسی آیت کا تقاضا سن لیا فوراً عمل کر دیا، اللہ کریم اسی کے قلب میں اس آیت کو القاء کرے گا۔ تو بنیادی مسئلہ ہے اعمال، کیا چیز؟ اعمال۔ قرآن کا مقصد پڑھنا پڑھانا نہیں، قرآن کا مقصد ہے عمل کرنا۔ ہم نے اسے ختم والی کتاب بنا دیا ہے، دم والی۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، تاکہ وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، وانفقوا، اور خرچ کر چکے ہیں، مما رزقناہم، اس مال سے جو ہم نے انہیں دے دیا ہے، سرا وعلانیۃ، چپکے سے، وعلانیۃ، اور ظاہر بھی، یرجونا یہ تو ہے مضارع لیکن یہاں امر کے صیغے میں، یرجونا معنی اس کا ہے امر کا، یرجونا تجارت لن تبور، اسے خامخواہ اور البتہ یرجونا ایکسپیکٹیشن کرنی چاہیے کہ ہم ایسے بزنس میں انوالے لن تبور کہ اس میں کوئی خسارہ نہیں، یہ ایسا بزنس ہے اللہ کے ساتھ کہ اس میں کوئی خسارہ ہے نہیں۔
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ. وہ ضائع نہ ہونے والے بزنس اور تجارت کو ایکسپیکٹ کریں کہ یہ تجارت یہ ضائع ہونے والی نہیں. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ. اللہ عاقبت یہ انجام کار اللہ دے دے گا ان کو ان کے اجر. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. اور انہیں انکریز کرے گا اپنی مہربانی کے احساس پر. إِنَّهُ اللہ کریم غفور بخشنے والا ہے، شکور عمل قبول کرنے والا ہے. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ. اور جو ہم وحی کر چکے ہیں آپ کو من الکتاب یعنی کتاب والحق یہ حق کتاب مصدقا یہ کنفرم کرنے والا ہے لما بین یدے مضامین ان کتابوں کا جو اس سے پہلے ہیں. ان اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ بعباد اپنے بندوں پر خبیر اطلاع رکھنے والا بصیر ان کو واچ کرنے والا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین. اور پھر ہم نے دے دیا بطور میراث. اورثنا ہم نے دے دیا بطور میراث. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا. پھر ہم نے دے دیا کتاب الذین ان لوگوں کو اصطفینا جنہیں ہم نے سلیکٹ کر دیا تھا من عبادنا اپنے بندوں میں سے. اپنے بند تو امت محمدیہ کو اللہ نے سلیکٹ کر دیا اور اللہ نے انہیں کتاب دے دی. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جنریشن ٹو جنریشن اللہ سلیکٹ کرتا ہے اور اللہ انہیں کتاب دے دیتا ہے. ثم اورثنا الکتاب. پھر ہم نے دے دیا کتاب الذین ان لوگوں کو اصطفینا جنہیں ہم نے سلیکٹ کر دیا تھا. استفاء کا معنی چوز کرنا. من عبادنا ہمارے بندوں میں سے. تو وہ 3 گروہوں میں بٹ گئے. کتنے گروہوں میں؟ 3 گروہوں میں. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. انہی میں بعض وہ ہیں ظالم لنفسه جو اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے، جو اس قرآن کو ریجیکٹ کر رہا ہے، عمل نہیں کر رہا ہے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. اور انہی میں کچھ وہ ہیں جو تھوڑا ادھر اور تھوڑا ادھر، کوئی 80-20 یا 60-40 یہ بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. اور ان میں دونوں کام کرنے والے. اقتصاد کا معنی اصل میں ہے یہاں نغدی، لیکن یہاں سے مراد وہ ہے جو لوگ نیکیاں بھی کرتے ہیں اور ہو بھی جاتے ہیں. یہ ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آگے، ان سے ہو جاتے ہیں کچھ کام. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ تو سے کہتے ہیں مقتصد، لیکن پھر بھی انہی کی نیکیاں برائیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں. ریشو نیکیوں کا تو سے کہتے ہیں مقتصد. اگر برائیاں نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی تو اسے کہتے ہیں ظالم لنفسہ. وہ تو اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ 80-20 ہوتے ہیں یا 60-40 یا ایٹ لیسٹ 51-49 ہوتے ہیں. 51-49 ہوتے ہیں. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. اور انہی میں وہ ہیں جو سبقت کرنے والے نیکیوں کی طرف بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. بہت بڑی مہربانی ہے. اب اللہ کریم نے ان تینوں گروہوں کو سورہ الواقعہ میں دوسرے تناظر میں بیان کر دیا اور دوسرے اسلوب سے سورہ الواقعہ 27واں پر 27واں سورت نمبر 56. اذا وقعت الواقعۃ. جب واقعہ ہو جائے گا. جب واقعہ کیا پیج کون سے 535 when the tragic incident will happen or it will take place. اذا وقعت الواقعۃ جب ہونے والا کام ہو جائے گا. اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ جب ہونے والا کام ہو جائے. وہ ہونے والا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہیں یا ہوگا یا نہیں ہوگا. نہیں، اللہ کریم نے اس کا ٹائٹل دے دیا واقعہ، جو ہونے کا کام ہے. اذا وقعت الواقعۃ جب ہونے والا حادثہ واقع ہو جائے گا. لیس لوقتها کاذبا اس کے وقوع پذیر ہونے کو کوئی نہیں ریفیوز کر سکتا اور کوئی نہیں رکوا سکتا. خافضۃ وہ ایسا واقعہ ہے کہ بہت ساروں کو خافضۃ نیچا کر کے دکھائے گا، بہت ساروں کو ذلیل کروائے گا. رافعۃ اور بہت ساروں کو عزت دے دے گا. وہ ایسا واقعہ ہے کہ بہت ساروں کو ذلیل کروا دے گا اور بہت ساروں کو اوپر اٹھائے گا. اذا رجت الارض رجا جب شیک کیا جائے گا زمین کو مکمل شیک کرنے سے ٹو دی بیسٹ آف اٹس کیپیسٹی، کہ اس کے ہلنے کی جتنی کیپیسٹی ہے وہ فل کیپیسٹی سے اسے ہلا دیا جائے گا. جہاں قرآن کریم نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہ، وہاں یہ بھی نہیں کہا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہ.
اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب مکمل زلزلہ آ جائے گا. نہیں زلزالہ ہاں جب زمین کو ہلایا جائے گا زمین کے ہلانے کے طور پر. اب بات ذہن میں آگے یہ لفظ کا معنی جب زمین کو ہلایا جائے گا زمین کے ہلائے جانے کے طور پر. تو اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا میں جو کچھ ہلاتا رہتا ہوں یہ زمین کا ہلانا نہیں ہوتا. یہ تو ویسے میں کبھی کبھار گپ لگا رہتا ہوں. صحیح تو زمین کو ہلایا جائے گا کہ اس طرح سوئنگ ہوگا کہ یہاں سے لے کر جہاں تک کی جا سکتی ہے وہاں تک لے جائے گی. اور الٹیمیٹ رزلٹ وہ اخرجت الارض اثقالها جب ٹو اٹس فل کیپیسٹی وی ڈونٹ نو کہ اس کی فل کیپیسٹی کا ریزلٹ اسکیل کتنا ہوگا. دنیا میں جو زیادہ سے زیادہ آتا ہے 7.00 پر پہنچ جاتا ہے. کیا ابھی تک اس سے کوئی زیادہ ہے 9 پوائنٹ پہ آتا ہے 9 سے اوپر آتا ہے. ہاں تو فل کیپیسٹی کتنی ہوگی؟ ہاں اچھا تو اللہ کریم تو اب اللہ کریم کا جو ہے وہ اسکیل سے اوپر والا ہے. صحیح آؤٹ آف اسکیل بیانڈ اسکیل کہ جب بیانڈ اسکیل اس کو ہلایا جائے گا. اذا رجت الارض رجن جب ہلایا جائے گا زمین کو رجن مکمل ہلائے جانے کے طور پر. وہ بست الجبال بسن یہ اس کا نتیجہ ہوگا. اور اڑایا جائے گا پہاڑوں کو راک کے اڑائے جانے کے طور پر. تو وہ زلزلہ ایسا ہوگا کہ یہاں تو صرف ایک پہاڑ سے لاوا نکل پڑتا ہے سارے پہاڑ اڑ جائیں گے. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا وہ اڑتے وہ بہتے ہوئے ریت کے مانند ہو جائیں گے. اور بہتا ہوا ریت ہمیں کوئی تصور نہیں ہوتا ہے. عرب سے پوچھنا چاہیے. عربوں کے ڈیزرٹ میں جو رہتے ہیں یا بلوچستان کے ساراؤں میں کہ وہاں جب تیز ونڈ آ جاتا ہے تو پھر وہاں ریت کا کیا اثر ہو جاتا ہے. یہاں پہ پہاڑی ہوتی ہے صبح آپ جا کے وہ 10 میل دور چلی گئی ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ آپ گئے بلوچستان نہیں فلم میں دیکھا. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا وَكُنْتُمْ میں نے تھوڑا بہت دیکھا بلوچ ایریا میں تھوڑا بہت دیکھا بلوچ ایریا میں. کون سا؟ اچھا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا اور ہو جائیں گے آپ 3 گروہ. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا ہو جائیں گے آپ 3 گروہ. فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ برکتوں والا گروپ ما اصحاب المیمنہ کیا اچھے لوگ ہیں برکتوں والا گروپ. تو یہ ہے وہ مختصد وہاں جو ذکر کیا ہے مختصد 80-20 یا 51-49 ایٹ لیسٹ والے. تو یہ اصحاب المیمنہ ہے. صحیح. واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ اور بدقسمت لوگ کتنے ہی بدقسمت ہیں وہ لوگ. والسابقون السابقون اولئک المقربون والسابقون السابقون اور وہ فرسٹ رو میں بیٹھنے والے اے پلس والے. السابقون السابقون کون ہے؟ یہ اے پلس والے ہیں. اصحاب المیمنہ یہ سی والے ہیں اور اصحاب المشأمہ یہ ایف والے ہیں. بس یہ آسانی سے یہ قریشی صاحب سے ہم نے یہ سیکھ لیا ہے. وہی ہوتے ہیں کہ جو مشأمہ والے ہوتے ہیں ایف والے ہوتے ہیں. اصحاب المیمنہ والے وہ سی والے ہیں اور سابقون السابقون یہ اے پلس والے. صحیح. تو یہ 3 گروپ آج کے سبق میں جو ذکر ہیں تو وہاں پہ اصطلاح دوسرا ہے کہ ومنہم ظالم لنفسہ یہ ایف والے ہیں. ومنہم مقتصد یہ سی والے ہیں. ومنہم سابق بالخیرات یہ اے پلس والے ہیں. ہم آج کل ذرا پولائٹ ہو گئے ہیں. اچھا ہم ڈی دے دیتے ہیں اس کا مطلب ریپیٹ کرو تو اچھا پھر انہوں ریپیٹ کرتا ہے ڈی والا ریپیٹ کرتا ہے لیکن ڈی والا کہتا ہے میرے آپ کو نہیں ہے. یعنی ڈی والا بھی ریپیٹ کرتا ہے وہ پاس نہیں ہوتا. اور بیچ ایک منٹ رکھتا ہے واپس اپنے سبق. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا پھر ہم نے دے دیا کتاب اپنے بندوں میں سے ان کو جو ہم نے سلیکٹ کر دیا تھا. فمنهم ظالم لنفسه انہیں میں اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے. ومنهم مقتصد اور انہوں میں درمیانی کیفیت رکھنے والا ہے مقتصد. ومنهم سابق بالخیرات اور انہی میں آگے نکلنے والے باذن اللہ. ذالک هو الفضل الکبیر یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے. جنات عدن یدخلونها اب اللہ کی بہت بڑی مہربانی کون سی ہے؟ تو یہ اس کا بیان ہے کہ جنات عدن یہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں. یدخلونها جو اس میں داخل ہوں گے. یحلون فیها انہیں پہنایا جائے گا جنتوں کے اندر. من اساور من ذهب گولڈ کے کنگن کہتے ہیں بریسلیٹس
اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کنگن، چوڑیاں. من اساور من ذهب، چوڑیاں گولڈ کے، ولؤلؤا، اور لؤلؤ وہ جو سیپ سے نکلتا ہے پال کے، ولباسهم فیہا حریر، اور کپڑے ان کے جنت کے اندر حریر، وہ صحیح ریشم کے ہوں گے. وقالوا، وہ کہتے رہیں گے الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، الذی، وہ اللہ تعالیٰ، اذھب عنا الحزن، جس نے ہم سے، اذھب عنا، تو حزن کے دو معنی. ایک معنی حزن شرک، سب سے بہت بڑا غم ہے. سب سے بڑا غم وہ کیا ہے؟ شرک. اللہ کریم نے ہمارے سے ازالہ کر دیا تھا شرک کا، کہ ہم شرک میں ملوث نہیں ہوئے. اور دوسرا معنی اگر جنت کیا تو الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ اللہ کریم نے ہمارے غریض کو ختم کر دیا. کیونکہ جب آدمی وہ قیامت میں جائے گا، قیامت میں پیشی کے لیے جائے گا، بہت ساری غریض ہوں گی، پتہ نہیں what will happen to me، کیا کچھ ہوگا. تو جب فیصلہ ہو جائے ٹیک ہم ٹو جنت، غریض آر گان. الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، الذی اذھب عنا الحزن، جس نے ہمارے سے غریض ختم کر دیے. ان ربنا، ہمارے پروردگار، لغفور، یقیناً بخشنے والے ہیں، شکور، اور وہ عمل قبول کرنے والا ہے. الذی، وہ پروردگار، احلنا دار المقام، احلنا، جس نے ہمیں مقام دے دیا، دار المقامت، اقامت والی جگہ. اقامت مانا یعنی مین ایور لاسٹنگ اقامہ وہاں ہوگا. من فضل، اپنی مہربانی سے، لا یمسنا فیہ نصب ولا لغوب، ہمیں نہیں ٹچ کرے گا اس جنت کے اندر نصب، وہ ہنگر جس ہنگر کا کوئی مداوا نہ ہو. نصب کا ایک معنی ہے ہنگر، اور دوسرا معنی ہے نصب کا رنج. لا یمسنا فیہا نصب، ہمیں کوئی ٹچ نہیں کرے گا جنت کے اندر رنج. ولا یمسنا فیہا لغوب، اور ہمیں ٹچ نہیں کرے گا جنت کے اندر لغوب، کوئی تکاوٹ. والذین، یہ تخویف، والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جو کفر کر چکے، لہم نار جہنم، انہی کے لیے جہنم والی آگ ہے. لا یقضی علیہم، انہی کے متعلق فیصلہ نہیں کیا جائے گا، فیموتوا، حتیٰ کہ وہ مر جائیں. آدمی زندگی میں بڑا ڈس ہارٹڈ ہو جائے تو وہ اسی میں بھی خیر سمجھتا ہے کہ اگر موت آ جائے، اس لیے تو سوئسائڈ کر دیتا ہے کہ شاید اسی میں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکالیف ڈھیر ساری بھی ہوں، اللہ سے موت نہ مانگا کریں کہ خداوندہ مجھے مروا دے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ شاید زندگی میں اللہ کریم کوئی خیر کرنے کی توفیق دے دے. اس حالت میں مر گئے جو اتنے ڈسارٹڈ ہیں تو بس تصویر جہنم میں چلے جاؤ گے. صحیح. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں کیا پتہ ہے یہاں کی زندگی یہ تکالیف زیادہ ہے، وہاں زیادہ تکالیف فیس کریں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑے بھی ڈسارٹڈ ہو گئے تو پھر دعا کریں کہ اللہم احینا ان کانت الحیات خیرا لی وامتنا ان کانت الممات خیرا لی. خداوندہ مجھے زندگی دے دے اگر میرے لیے زندگی میں خیر ہے، اور مجھے موت دے دے اگر موت میں خیر ہے. یہ کب؟ جب آپ بالکل ڈسارٹڈ ہو جائیں. لیکن آپ وتھ سرٹنٹی آپ یہ کہیں خداوندہ موت کہاں ہے، موت بھی نہیں آتی. صحیح. موت بھی، بھائی موت بھی آ جائے گی، پھر وہاں بھی ڈنڈے پڑتے رہیں گے. آپ کہیں کہاں پھنس گئے؟ آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر. ہاں صحیح. وہ جس طرح کہ وہ عربی میں ہے کہ من فر من المطر وقع تحت المیزاب، کہ آدمی بارش سے دوڑ رہا تھا تو پرنالے کے نیچے اس کی رات آ گئی. پرنالا کہتے ہیں، پرنالا. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب والذین کفروا لہم نار جہنم، جو کفر کر چکے انہی کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضی علیہم، انہی پر کوئی یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا، فیموتوا، کہ وہ مر کر کوئی راحت حاصل کریں، نجات حاصل کریں. حدیث میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کریم اہل جنت کو جنت بھجوائیں گے اور اہل جہنم کو جہنم بھجوائیں گے تو آراف والا جو حصہ ہے، اور آراف والا ایسا حصہ ہے کہ اہل جنت کو بھی نظر آ رہا ہے اور اہل جہنم کو بھی نظر آ رہا ہے، اور آراف پہ جو لوگ ہیں ان کو بھی جنت اور جہنم دونوں نظر آ رہا ہے. اور وہ ویٹنگ لسٹ پر ہیں، ویزے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یہاں کا ویزا لگے گا یہاں کا لگے گا، اسٹل ویٹنگ فار. صحیح. قرآن کریم نے حدیث کا فرمایا وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیما، کہ آراف پر لوگ ہوں گے جو جنت والوں کو بھی جانتے ہوں گے، جہنم والوں کو بھی جانتے ہوں گے، جہنم والوں سے بھی بات کریں گے، جنت والوں سے بھی بات کریں گے. اور اللہ کریم نے فرمایا لم يدخلوها وهم يطمعون، ابھی تک وہ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے، وهم يطمعون، لیکن وہ ویٹنگ لسٹ پر ہیں، ابھی انتظار کر رہے ہیں، پتہ نہیں کب پیغام آئے گا. چلو جی لاؤ پاسپورٹ بس کر.
چلے جاؤ. لم يدخلوها وهم يتبعون سورہ اعراف کے اندر. تو اب حضور السلام فرماتے ہیں کہ اب اللہ کریم اعراف والے حصے پر موت کو ایک بہت ہی فیٹ قسم کے دمبے کی شکل میں لے آئے گا. موت کی شکل ہوگی کون سی؟ ایک فیٹ قسم کا دمبا اور ایک فرشتہ ہاتھ میں چرا اٹھائے ہوئے. اہل جہنم کو پکارے گا, ادھر دیکھو. اہل جنت کو پکارے گا, ادھر دیکھو. اہل جہنم سے کہے گا دنیا میں کسی کو تکلیف ہوتی موت کو راحت سمجھتا تھا کہ موت آ جائے ان مصیبتوں سے نجات مل جائے گی. صحیح, تو یہ آپ کا موت ہے, آج میں نے اسے ذبح کرنا ہے, تو آپ یہ فکر نہ کریں کوئی موت آئے گی آپ کو راحت مل جائے گی. نہیں, یو ول بی دیئر فار ایور. اور اہل جنت سے کہیں گے دنیا میں لوگ عیش و نغم میں ہوتے تو انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ موت آ جائے گی تو ساری بادشاہی چلی گئی, تو انہیں کہہ دے گا یہ موت ہے, آج میں نے ایسے ذبح کرنا ہے, کوئی وری نہ کریں, یو ول بی فار ایور دیئر. واضح میں آ گئی. حضور السلام فرماتے ہیں کہ اس موت کو ذبح کیا جائے گا, موت کو ذبح کیا جائے گا. اور یہی بات قرآن کریم نے دوسری جگہ ایسا قرآن کریم کی پیاری باتیں کرتا ہے. مر جاؤ, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جاؤ. سورہ زخرف نمبر 43 آیت نمبر 77. 25واں سپارہ. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ, پیج بتائیں. 495. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ, اور چیختے رہیں گے آل جہنم یا مالک. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو مالک ہے یہ جہنم کا چیف سپرنٹینڈنٹ ہے. وہاں پہ 19 ہیں سپرنٹینڈنٹ. کتنے ہیں؟ 19. قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا علیہ 19 19 سپرنٹینڈنٹ جیل کی ڈیوٹی ہے, اور ان کا جو چیف ہے اس کا نام ہے کیا؟ مالک. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ, اور آواز اور چیختے رہیں گے یا مالک مالک, لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ, ہمارے موت کا فیصلہ کر دے آپ کا رب. یعنی آپ اپنے رب سے کہہ دیں. ہاں, یعنی مینز کیونکہ جب آپ کوئی بھی اپیل کرتے ہیں جیل سے تو اٹ ول گو تھرو دی سپرنٹینڈنٹ. آپ ڈائریکٹ نہیں فائل کر سکتے. جب جیل میں رہیں گے تو کہاں سے جائے گی اپیل؟ سپرنٹینڈنٹ سائن کرے گا اور وہ سرکاری ڈاک میں بھجوائے گا, ادروائز ول ہیو نو اینی ویلیو. صحیح, تو یہاں بھی تھرو پراپر چینل ہے, تو وہاں بھی وہ تھرو, یعنی بڑے حرامی ہیں, ان کو چینل معلوم ہے. وہ جہنم میں جو ابو جہل کمپنی ہے ان کو چینل معلوم ہے کہ مالک کے ذریعے تھرو پراپر چینل درخواست بھجوانی. وَنَادَوْا, چیختے رہیں گے یا مالک لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ, کہ ہمارے موت کا فیصلہ کر دے ہمارے اوپر آپ کے پروردگار. قَالَ, تو مالک کے جائے گا إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ, انکم, آپ فارغ اور یہاں رہنے والے ہیں, کوئی اپیل مپیل نہیں. دیر از نو اینی سچ پروسیس. اس قسم کا پروسیس یہاں ہے نہیں. ہو آئی ایم کہ آپ کے اس کو چینلائز کرنا نہیں. دیر از نو اینی سچ پروسیس. قانون میں اتنی گنجائش نہیں ہے, آپ اپیل کر نہیں سکتے, آپ اپیل کر نہیں سکتے, اس لیے کہ سپیریئر اتھارٹی کا فیصلہ ہے. سپیریئر اتھارٹی جب فیصلہ کر جائے تو پھر کوئی اپیل نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہے؟ ختم. یہی فیصلہ سپیریئر اتھارٹی کا اللہ تعالیٰ کا, تو اپیل کہاں کرنا؟ ہاں, اپنے مرسلہ میں اپیل نہیں ہوتی. والا انکم, وہ چیف ایگزیکٹو نے جو آرڈیننس جاری کر دیا ہے کہ چیف ایگزیکٹو کا کوئی آرڈر کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا, تو لوگ چلے جاتے ہیں یہ فلاں جو کر رہا ہے, نیب کر رہا ہے, نیب وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یہ کر رہا ہے, تو وہاں پہ کورٹ سماعت تو کر جاتا ہے, ہیئرنگ کر جاتا ہے, کہہ دیتا ہے کہ آؤٹ. تو ہے بیکاز چیف ایگزیکٹو آرڈر دیا, آرڈیننس دیا, تو آرڈیننس میں چیف ایگزیکٹو کسی حکم کو کوئی چیلنج ایسا کیا خیال ہے؟ یہ سیشن کورٹ کا فائدہ نہیں, سپریم کورٹ کا یہ نہیں ہو سکتا. دوسری جگہ سورہ ابراہیم 13واں سپارہ. آیت نمبر 3 سے لے لیں. وقال الذین کفروا لرسلہم, اور کہہ دیا کفار نے اپنے پیغمبروں سے, لنخرجنکم من ارضنا, ہم آپ کو نکال دے دیں گے اپنے وطن سے. لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا, یا آپ لوٹ کے آئیں گے ہمارے ملت کو قبول کرتے ہوئے. فاوحا الیہ
ربهم، اللہ کریم نے انہیں وحی کر دی لنہلکن الظالمین کہ یہ لاسٹ وارننگ جب قوم دے دیتی ہے پھر میں ظالموں کو تباہ کر دیتا ہوں. کہ جب بھی کوئی قوم پیغمبر کے حوالے سے اسٹیج پہ جا پہنچتی ہے کہ آپ نے یہ ہماری ملت کو قبول کرنا ہے یا ہم نے آپ کو قتل کرنا ہے، آپ نے باہر نکلنا ہے. تو اللہ نے وحی کر دی لنہلکن الظالمین. ابھی میں نے مزید دیر نہیں کی. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور میں یہی زمین آپ کو بساؤں گا ان کے بعد. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ ان کے لیے جو ڈرتے میرے سامنے کھڑے ہونے سے. وَخَافَ وَعِيدِ، اور ڈرتے میرے عذاب سے. وَاسْتَفْتَحُوا، تو پیغمبروں نے سے موقع پر اللہ سے فیصلہ مانگا. وَاسْتَفْتَحُوا، فیصلہ مانگا انہوں نے. وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَخَابَ اور لٹ گئے، وخابا اور لٹ گئے، کل جبار غنید، ظلم کرنے والا عنادی کافر. من ورائے جہنم، ان کے سامنے جہنم آنے والا ہے. ویسقا من ماء صدید، اور انہیں پلایا جائے گا من ماء صدید، پس ماء صدید، پس جو زخموں کا نچوڑ ہوتا ہے، جو انجری اور وونڈ سے نکلتا ہے، وونڈ سے جو چیز نکلتی ہے پس کہتے ہیں. اردو میں کیا کہتے ہیں اور انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ بس سیم تھنگ، پیپ بھی کہتے ہیں، خون پیپ. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُ، اب وہ چیز پینے کی توڑی ہے، وہ چیز پینے کے تب اللہ کریم نقشہ پیش کرتا ہے کہ یتجرعُ، وہ گونٹ گونٹ کے پیتا رہے گا. سافٹ ڈرنک تو ہے نہیں، اسے کہتے ہیں تجرع. لغت عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تجرع. یہ اس طرح یہ تصور عربی میں سے کہتے ہیں تجرع. یتجرع، بڑے تکلیف کے ساتھ گونٹ گونٹ کے پیتا رہے گا. ولا یکاد یسیغ، اس کے بس میں نہیں ہوگا کہ وہ اسے حلق سے اتار سکے. ویاتی الموت من کل مکان، اور اسے موت کے اسباب ہر جگہ سے نظر آتے رہیں گے، کیونکہ یہ ساری چیزیں موت کے اسباب ہیں. لیکن اللہ کریم نے فرمایا وما هو بمیت، اسی نے مرنا ہے نہیں. وما هو بمیت، اسی نے مرنا ہے نہیں. اور یہ تو علیحدہ ومن ورائے عذاب غلیظ، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا کہ آگے اس سے اور بھی زیادہ سخت مرحلے آ رہے ہیں. ومن ورائے عذاب غلیظ، کہ ابتدائے عشق ہے ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. بس ہر وقت اللہ کے سامنے گریا ازاری کریں کہ خداوندہ ایک سیکنڈ گزارنا بھی ہمارے بس کی بات ہے. والذین کفروا، واپس اپنے سبق، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ، لا یقضی علیہم فیموتوا، ان پہ کوئی فیصلہ ایسا نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں. ولا یخفف عنہم من عذابها، اور انہی سے عذاب کو بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا. بٹ ایوری کمنگ اسٹیپ ول بی مور اسٹرانگ دین دی فرسٹ ون. انہوں نے مزید پروسیڈ ہونا ہے. کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دے دیتے ہیں ہر ناشکرے کو. وہم یسترخون فیہا، اور وہ استغاثے کرتے رہیں گے، چیختے رہیں گے جہنم کے اندر. کیا کریں؟ ربنا، ہمارے پروردگار، اخرجنا، ہمیں نکال دیں پلیز.